أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، وقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیے. ماہ محرم میں اسی عنوان پر گفتگو رہی کہ اتباع صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے. اہل البیت علیہ السلام کے علاوہ کسی کی اتباع نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے. اس موضوع پر دونوں مکتب کے آخری مرجع، یعنی مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے، مکتب اہل البیت کے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی اور مکتب اہل سنت کے مرجع جناب علامہ سلیم البشرا، دونوں مکاتب کے آخری، ایک تو یہ کہ جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا بھر میں ہوتا رہتا. ابھی 6 مہینے پہلے ٹی وی پر میں نے ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا مناظرہ، ایک وہابی عالم کا اور ایک مکتب اہل البیت کے عالم کا. یہ مناظرہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر اس مقام اور اس آخری منزل کے افراد کا مناظرہ، اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے، چونکہ وہ حجت ہے. ان کے عالم کی گفتگو ان کے لیے حجت ہے اور ہمارے عالم کی گفتگو ہمارے لیے حجت ہے. اور اگر وہ ہمارے مکتب سے ان کے عالم ثابت کرے تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، اور ہمارا عالم ان کی کتابوں سے ثابت کرے کہ حق صرف ہم ہیں تو پھر ان پر حجت ہے. تو یہ گفتگو جہاں دلچسپ ہے وہاں بالکل خلوص کے ساتھ، درد اسلامی کے ساتھ اور واقعاً ایک دکھ کے ساتھ کہ کیوں نہ ہم متحد ہوں اور کیوں نہ ہم آپس میں مل کے چلیں، اس عنوان سے اس گفتگو کی ابتدا ہوئی. اور اس کی انتہا ظاہر ہے میں تو صرف 7 خطوط اب تک جو میں نے پڑھا وہ 7واں خط تھا. اس کتاب میں 56 خط ہیں. میں نے 10 مجلسوں میں صرف 7 خطوط پڑھے ہیں، 56 خط ہیں اس میں. تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ابھی یعنی ہم مقدمے میں ہیں. ابھی یہ جو 10 دن گزرے ہم مقدمے میں ہیں، مگر اس کی پوری عمارت دین کی 4 دیواری، اس کی چھت، یعنی اگر ہم اس روایت کو مان جائیں کہ شہر کی چھت بھی ہوتی ہے، تو بنا پر اس کے ہماری گفتگو چونکہ ابتدائی مرحلے میں ہے، آج انتہائی اہم گفتگو ہے ان جستجو کرنے والوں کے لیے، ان حق کی شناسائی کے لیے تڑپنے والوں کے لیے. ان ہم نے کوشش یہ کی ماہ محرم میں، یعنی بالکل ہی سطحی خطاوت سے ہٹ کر
ان دونوں ٹاپ کے علماء کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور اس میں بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ان کی ایک علمی گفتگو ہے اسی سطح کی جس سطح کے افراد ہیں، تو اسی کو اسی عنوان سے پیش کیا، صرف حاشیہ آرائی کے لیے جہاں کچھ جملوں کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ ہم نے وضاحت کر دی، اور آج بھی گفتگو اسی طرح سے ہے جو ہماری سابقہ گفتگو کے جواب میں جناب محترم علامہ فضیلت العلامہ سماحت شیخ سلیم البشرا نے یہ خط لکھا حضرت آیت اللہ سید شیف الدین کی خدمت میں، گرامی نامہ سبب عزت افزائی ہوا، سبحان اللہ، آپ کے زور بیاں قوت تحریر کی داد نہیں دی جا سکتی، آپ نے جتنی باتیں تحریر فرمائی ان میں کسی کو مجال تکلم نہیں، جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ لیکن اور البتہ یہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی آپ ساری میری باتیں تصدیق کریں، ہاں مولانا بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، مگر یہ مگر جو ہے وہ انسان کو وہیں پر لے جاتا ہے جہاں ہم کھڑے تھے، تو ارشاد فرمائے مجال تکلم نہیں، جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ ایک کھٹک دل میں رہی جاتی ہے، اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پوری توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو مکتبہ اہل البیت کی عظمت و جلالت۔ ویسے تو ظاہر ہے ایک شیعہ کی حیثیت سے سننا اور والدین سے علماء سے سننا، مگر یہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ سن نہیں رہے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ ارشاد فرما رہے وہ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے، آیات میں قرآن کریم سے استدلال کے لیے انہوں نے خواہش کی تھی، اور قرآن کریم سے میں چونکہ ساری آیات بہت لمبا بلکہ ایک پورا اگلا اشرہ بھی انہی آیات پر چل سکتا تھا، میں صرف 24 آیات پر میں گفتگو کر سکا، 24 آیات کی تلاوت کر کے ان کا ترجمہ پیش کیا، باقی 24 آیات کو میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ لمبا ہے، اس کے باوجود ابھی ہم 7ویں خط میں ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے اہل البیت کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے، آیت تطہیر ہے، سورہ حلطہ ہے، آیت معدت ہے، اسی طرح سے دوسری آیات ہیں، اور آیہ اطاعت ہے، اطیعوا اللہ، یا آیہ مباہلہ ہے، جتنی آیات اہل البیت علیہ السلام کی شان میں ہیں نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، براہ کرم اس اعتراض کا دفیع فرمائیے، سین یعنی سنی۔ جواب، یہ جواب اتنا دلچسپ ہے کہ اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ مجتہد اب آئیے خود ہمارے مکتب میں، چونکہ ہمارے مکتب میں اجتہاد کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سن 260 سے، سن 260 سے ہمارے ہاں اجتہاد کی ابتدا سن 260 سے، اہل سنت کے ہاں اجتہاد کی ابتدا کب سے ہوئی؟ پہلا مجتہد، پہلا عالم، پہلا شخص جس نے اہل سنت میں کتاب لکھی امام مالک ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، جن کی کتاب پہلی کتاب 99 ہجری میں لکھی گئی جس کا نام موطا ہے۔ ہمارے ہاں کتابیں تھی، خود مولا کائنات قیس کی کتاب آپ کو مل جائے گی، مولا کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب، مولا کی زندگی میں لکھے ہوئے خطبے نہج البلاغہ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے خود مولا کائنات کی زندگی میں سلمان فارسی کے نام ابو ذر غفاری یا امام صادق صلوات اللہ علیہ کی زندگی میں، مگر اہل سنت کے ہاں پہلی کتاب جو سامنے آئی وہ امام مالک کی کتاب تھی جس کا نام موطا ہے، موطا توئی سے، یہ پہلی کتاب ہے اہل سنت میں۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ 99، ایک کم 100 سال، ہجرت کے ایک کم 100 سال بعد۔
ہجرت کے ایک کم 100 سال بعد جب کتاب آتی ہے تو اس سے پہلے 100 سال تک سوال یہ ہے کہ کتنے اصحاب زندہ تھے جب یہ کتاب لکھی گئی؟ پیغمبر کے اصحاب کتنے زندہ تھے جن سے پوچھ کے آپ نے لکھی؟ اگر آپ نے فرید کی حیثیت سے یہ کتاب لکھی ہے تو ایک فرد کی حیثیت ہی کیا ہے اسلام میں؟ چونکہ غیر معصوم ہے، ایسی صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اصحاب پیغمبر سے پوچھ کے یہ کتاب لکھی ہے تو آپ کی زندگی میں باقی اصحاب کتنے رہ گئے تھے؟ یزید کے ہاتھ سے کتنے بچ گئے تھے جب مدینے کو تاراج کیا واقعی کربلا کے بعد؟ جنگ جمل میں اصحاب پیغمبر خدا مولا کائنات کی طرف سے لڑے، شہید ہوئے، عائشہ کی طرف سے بھی آئے، طلحہ ظاہر ہے اصحاب پیغمبر میں سے، مگر ام المومنین کی طرف سے آیا، زبیر ام المومنین کی طرف سے آیا۔ اگرچہ یہ امیر المومنین کے ہاتھ سے نہیں کٹے مگر کٹے اپنی ہی فوج، مروان نے قتل کیا طلحہ کو، چونکہ مروان ابن حکم کو پتا تھا کہ عثمان کا قاتل اصل میں یہی ہے، چونکہ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر جس نے کہا تھا قتل کرو یہ طلحہ تھا، تو وہ طاق میں تھا مروان کہ مجھے موقع ملے۔ جیسے ہی طلحہ کو قتل کیا مروان ابن حکم نے، جسے تو تمام مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے، مروان نے جب طلحہ کو قتل کیا، عبد الرحمن ابن عثمان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ابن عثمان کو مبارکبادی دی، تیرے باپ کے قاتل کو میں نے قتل کر دیا، اب تم مطمئن رہو۔ خود مروان ابن حکم نے طلحہ کو اپنے ہاتھ سے جنگ جمل میں قتل کیا۔ امیر المومنین کے اصحاب کے ہاتھوں طلحہ قتل نہیں ہوا۔ زبیر جنگ چھوڑ کے بھاگ کے نکل گیا تھا، باہر ایک شخص نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر جب لے کر آیا تو امیر المومنین نے اس کی مذمت کی، تو نے غلط قتل کیا، اس نے پیغمبر کی بہت زیادہ حمایت کی تھی۔ تو زبیر بھی امیر المومنین کے ہاتھوں یا امیر المومنین کی فوج کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے قتل، مگر جنگ جمل میں جب امیر المومنین کے مقابلے پر آئے تو مولا کائنات نے زبیر کو الگ تنہا بلا کر اسے 3 روایتیں یاد دلائی۔ زبیر، جب سے تمہارا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تب سے تم ہم سے منحرف ہو گئے ہو، ورنہ تمہیں پتا تم تھے، چاچا عباس تھے اور تم دونوں فخر کر رہے تھے۔ میں جب آیا میں نے تم سے گفتگو کی اور تم دونوں جا کے پیغمبر خدا سے شکایت کی، پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کا حق غصب کرنے والوں کا زبیر ساتھ دے رہا ہے، کیا وہ وقت یاد ہے؟ تو اسی وقت زبیر میدان چھوڑ کے چلا۔ عبداللہ ابن زبیر نے تانا دیا کہ بابا آپ بزدلی دکھا رہے ہیں میدان جنگ میں، تو آئے تلوار گما کے ناحق و بے جرم و خطا کچھ بصرے والوں کو قتل کیا، اپنی شجاعت دکھا کے چل دیے۔ لو میں بزدل نہیں ہوں، میری دلیری کا ثبوت یہ ہے، مگر چونکہ علی نے پیغمبر اکرم کے وہ ارشادات مجھے یاد دلائیں کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس جنگ میں باطل پر ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں علی کے مقابلے پر لڑوں۔ جنگ جمل چھوڑ کے چلے گئے، نکل گئے تھے، باہر صحرا میں ایک صحرائی عرب نے ان کو قتل کیا اور ان کا سر لے کے آیا تو امیر المومنین نے اس کی مذمت کی، اس کی تعریف نہیں کی۔ وہ سمجھ رہا تھا علی انعام دیں گے، مولا کائنات نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ فرمایا نہیں، زبیر کی یہی تلوار تھی جس نے پیغمبر کا دفاع کیا تھا اور تو نے غلط کیا قتل کر کے، جبکہ یہ حق اس لیے غلط کیا کہ اب یہ حق سمجھ کے باطل کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ حق کے مقابلے پر آتے وقت قتل کرتے تو بات نہیں تھی، مگر جب حق کو سمجھ کے باطل سے نکل چکا ہے اب آپ قتل کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ غلط ہے، تو نے غلط قتل کیا۔ تو زبیر اور طلحہ دونوں، مولا کائنات کی فوج نے ان کو قتل نہیں کیا، طلحہ کو قتل کیا۔ مروان ابن حکم نے، چونکہ عثمان کے قاتل تھے طلحہ، اور زبیر کو قتل کیا ایک صحرائی عرب نے جس کا جنگ جمل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اب آئیے کتنے اصحاب تھے؟ سوال یہ کتنے اصحاب تھے جب مالک کتاب لکھ رہے تھے؟ پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے 100 سال گزر گئے، اور 100 سال تو خیر 200 سال 300 سال انسان زندگی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے واقع کربلا کے بعد جب یزید ملعون نے مدینے کو تاراج کیا تھا 10,000 اصحاب رسول کٹ گئے تھے، باقی بچا کون تھا؟ 10,000 اصحاب رسول کٹ گئے تھے، 1700 باکرہ لڑکیوں نے ناجائز بچے جنے تھے،
جب اسم العون نے مدینے کو تاراج کیا تھا، خاتم الانبیاء کی مسجد میں گھوڑے بندوائے تھے، بصیر ابن ارتاد جیسا لعنت اللہ علیہ جس نے مدینے کو تاراج کیا تھا، اور بنو ہاشم 4 سے 5 ہزار صرف بنو ہاشم کٹ گئے تھے. یہ اس تاراجی کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے تاراج کیا، پھر پتہ نہیں کتنوں نے مدینے کو 100 سال کے بعد رہ کتنے گئے تھے اصحاب پیغمبر. کن کن سے آپ نے روایت نقل کی؟ آپ پیغمبر سے متصل کر کے دکھائی تو صحیح. 100 سال کے بعد اس وقت ہمیں ضرورت نہیں تھی. علی تھے، حسن تھے، حسین تھے، زین العابدین تھے، محمد باقر تھے، اہل البیت. چونکہ اصل اس کتاب کی بنیاد کو ذہن میں رکھیے گا، اہل البیت یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا. مستدرک حاکم، مسند احمد ابن حنبل، اسی طرح سے صحیح مسلم، صحیح ترمذی، امام نسائی، سب نے اس روایت کو نقل کیا. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت اہل البیت. تو ذہن میں رہے جب تک کتاب ہے تب تک اہل البیت، جب تک کتاب ہے تب تک اہل البیت. تو اب اس روایت کی تشریح کے لیے ابھی آگے گفتگو آئے گی، وہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب انہوں نے یہ کہا کہ روایت یہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، براہ کرم اس اعتراض کا دفیہ فرمائیے. جواب مکتوب. محترم، اس خط میں 2 حصے ہیں. ایک حصہ کہ جتنی فضیلت ائمہ اہل البیت کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے کے لیے جتنی روایات ہیں، جو آیتیں ان کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، شیعہ راویوں سے بیان ہوئی ہیں. ایک حصہ یہ ہے اس خط کا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ شیعہ راویوں کی روایات سنیوں کے لیے حجت نہیں. 2 حصے ہیں، دونوں حصوں کو الگ الگ جواب مکتوب. محترمی تسلیم، آپ نے جو اعتراض پیش کیا وہ درست نہیں. اعتراض کے دونوں ٹکڑے غلط ہیں. کون سے 2 ٹکڑے؟ نمبر 1 یہ کہ جنہوں نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے وہ شیعہ تھے، غلط ہے یہ بھی. نمبر 2، شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ تو زیادہ غلط ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھ لیجئے گا، اب آپ توجہ دیجئے گا. ہمارے ہاں مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اب آئے گا. اجتہاد کیسے کیا جاتا، مجتہد کیسے بنتا ہے. اب اگلے اسی خط کے جواب میں اب آگے آ رہا. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شیعہ جنہوں نے ان آیات کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے وہ شیعہ تھے، اور یہ بھی کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں. اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی ہے، بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں. ان کی سنن اور مسانید، سنن کتابیں، سنن کے نام سے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن کتابوں کے نام، ان کی سنن اور مسانید، مسند کی جمع، مسند کی جمع، مسند احمد ابن حنبل، مسند طیالسی، مسند کے نام سے اور صحاح کے نام سے جو کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں. اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی، بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں. ان کی سنن اور مسانید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا انہوں نے ان روایتوں کو شیعوں سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے. اگر شیعہ علماء نے کسی آیت کے متعلق 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل البیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے روایت کی ہے. شیعوں نے اگر 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل البیت کی شان میں، اسی آیت کا شان نزول بالکل اسی طرح سے اہل سنت نے اپنے راستے سے، اپنے طریقوں سے 10 طریقوں سے روایت کی ہے. یہ تو آپ زبردستی کر رہے ہیں. پہلی بات، حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے روایت کی ہے. رہ گیا اعتراض کا دوسرا ٹکڑا کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں اہل سنت کے لیے حجت نہیں. یہ تو اور بھی غلط ہے، یہ تو اور بھی غلط ہے. کیوں؟
علماء اہل سنت کی کتب حدیث گواہ ہیں کہ حضرات اہل سنت کے طرق و اسناد میں ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی شیعہ جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے، وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا، اتفاق سے روایت جب سنی عالم نے لی ہے، یہ کہہ کے لی ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ اصحاب کو لعنت بیچتا ہے، یہ کہہ کے ان سے روایت لی ہے۔ توجہ دیجئے گا کہ طرق اسناد میں ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے، وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا، گمراہ سمجھا جاتا، رافضی کہہ کر پکارا جاتا۔ انہی شیعوں کی روایتیں آپ کے صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ خود امام بخاری کے شیوخ میں بہت سے ایسے شیعوں کے نام ملتے ہیں جنہیں رافضی، مخالف وغیرہ کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا، ان سے روایتیں لی۔ امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں؟ اگر حجت نہیں تو یہ سارے بخاری اور مسلم میں جتنی شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، بخاری خالی ہو جائے گی۔ شیعہ راویوں کو ہٹا دیں، بخاری خالی ہو جائے گی۔ شیعہ راوی کو ہٹا دیں، مسلم خالی ہو جائے گی۔ اہل سنت کے طریقوں سے صرف وہی روایت آئی ہے جو روایت یہ کہہ دے کہ پیغمبر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ باقی جتنی پاک و پاکیزہ روایتیں آئی ہیں وہ تو شیعوں سے آئی ہیں، ان کو ہٹا دے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا۔ اہل سنت سے مسلم میں جو روایت آئی صرف وہی روایت آئی ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ایک صحابی سے، جب اس نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے، کہا جہنم میں۔ پرسوں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مسلم جلد اول صفحہ بتا کر تیرا باپ جہنم میں، اور بیچارہ چہرہ اتر گیا اور بہت پریشان حال میں نکل گیا۔ اس کو بلایا، واپس بلا کر تو فکر نہ کر، جہنم میں جہاں تیرا باپ ہے وہاں میرا باپ۔ یہ روایت اہل سنت نے نقل کی ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں وہ تو سارے راوی شیعہ ہیں، سارے راوی شیعہ۔ شیعوں کو ہٹا دے تو آپ کے پاس کوئی روایت باقی نہیں رہتی۔ کیسے کہہ رہے کہ شیعہ راویوں کی روایت حجت نہیں ہے؟ اگر حجت نہیں تو پھر ہٹا دیجئے بخاری، پھر ہٹا دیجئے مسلم، پھر ہٹا دیجئے یہ ساری کتابیں۔ اب آپ غور کیجئے، امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب صحاح نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ایک عالم کو اخلاق کے دائرے میں رہتے رہتے، ظاہر ہے جب آپ ہر خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر مگر، تو اب آپ کا مگر کب تک چلے گا؟ تو اس بنا پر اتنا تو عالم کو کہنا ہی پڑے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر واقعاً علم نہیں، واقعاً جس نے مکتبہ اہل البیت کے خلاف کتاب لکھی ہے مشرک ہیں، یہ نجس ہیں، یہ کافر ہیں، جمادات پرست ہیں، لوہے کی پرستش کرتے، پیغمبر کے پاس آ کے یہ سب کچھ لکھ دیا۔ وہی شخص جب مکتبہ اہل البیت کا مطالعہ کرتا اور مناظرہ کرتا اور شیعہ ہوتا ہے، وہی شخص اسی ہاتھ سے اسی قلم سے لکھتا ہے شیعہ روئے زمین پر چلتے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو جب آپ لا علم تھے تو یہ کافر تھے، جب آپ میں علم آ گیا یعنی واقعاً ابھی آپ شیعہ شناس نہیں ہوئے تو علی شناس کہاں سے ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر معتزلین اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ شیعہ اہل البیت کے پیرو انہی کے اصولوں کے پابند، ان کے اوصاف و محاسن کا پرتو ہیں، تب اندازہ ہو کہ وہ کس قدر اعتماد و اعتبار کے لائق ہیں۔ لیکن ناواقفیت نے ایک اشتباہ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر کہ محمد ابن یعقوب کلینی، مکتبہ اہل البیت کا پہلا مصنف جس نے کتاب لکھی 12 جلدوں پر مشتمل کتاب، اصول کافی اور فروع کافی، الکافی اس کا نام ہے۔ اصول دین پر جو 4 جلدیں اس کا نام اصول کافی ہے، فروع پر جو مبنی اس کا نام فروع کافی ہے، مگر کافی اس کا نام ہے۔
12 جلدیں 20 سال کی محنت میں. اب آئیے عجیب، یہ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر. محمد ابن یعقوب کلینی ایسے بزرگ جنہیں دنیا ثقت الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے. محمد ابن علی ابن بابوئی قمی جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں، صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والے، صدوق شیخ صدوق ابن بابوئی جو اکثر و بیشتر میں اور مجھ جیسے سارے طلبہ جو حوالہ دیتے ہیں. شیخ صدوق سن 11 ہجری 11ویں امام کی زندگی میں شیخ صدوق ابن بابوئی سن 250 ہجری کے علماء میں سے ہیں. سن 250 سے لے کے 350 تک کے درمیان کے علماء میں سے ہیں شیخ صدوق ابن بابوئی. ان کے والد امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کی طرف سے خمس زکوٰۃ امور مالی امور پر وکیل تھے قم میں، اور حضرت حجت کی دعا سے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے، ولادت ہوئی تھی. بلکہ ان کی والدہ کو بھی حجت خدا نے شیخ صدوق کے والد سے کو اشارہ فرمایا تھا کہ فلاں خاتون سے شادی کر لو، اسے 2 بچے پیدا ہوں گے جو میری شریعت کے محافظ ہوں گے. تو شیخ صدوق 250 اور 350 کے درمیان کے عالم ہیں. انہوں نے 350 کتابیں لکھی تھی. اس وقت مارکیٹ میں ان کی 50 کتابیں ملتی ہیں. علل الشرائع ان میں سے ایک ہے جس میں آپ کے ہر کیوں کا جواب ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی مکتب اہل البیت سے متعلق، اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق جو بھی کیوں ہے، کیوں ایسا ہے، کیوں، اس کا جواب ہے اس میں. علل الشرائع اس کا نام ہے. ثواب الاعمال عقاب العمل، بہت ضخیم کتاب ہے. اسی طرح سے مرحوم کی امالیہ شیخ صدوق ہے. اسی طرح سے توحید شیخ صدوق کے نام. غرض ہے کہ 50 کتابیں مرحوم کی اس وقت بھی ملتی ہیں، اور ان کی 50-60 کتابیں لائبریری آف کانگریس میں بھی میں نے دیکھی امریکہ میں. تو قدیم ترین مصنف ہیں، یعنی 1100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی کتابیں آج بھی بازار میں موجود ہیں. محمد ابن یعقوب کلینی ایسے بزرگ جنہیں دنیا ثقت الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے. محمد ابن علی ابن بابوئی قمی جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں. محمد ابن حسن توسی جنہیں شیخ توسی نجف اشرف کے حوض علمیہ کے بانی، اور مسجد توسی انہی کے نام سے مسجد ہے. وادی السلام کی طرف جو حضرت کا دروازہ ہے اسی مسجد کے دروازے پر دفن ہے. شیخ توسی جنہیں شیخ الامہ کہا جاتا، محض شیعت کے جرم میں معترضین کے نزدیک اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں، اور ان کی پاکیزہ صفات جو علوم آل محمد کا خزینہ ہے حقارت کی نظر سے دیکھی جائیں. ایسے بزرگوں کے متعلق شک و شبہ سے کام لیا جائے جو جامع علوم و کمالات تھے، روئے زمین پر قطب و ابدال کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت، مسلمانوں کی خیرخواہی اور راہبری میں اپنی پوری کی پوری عمریں تمام کر دی. معمولی سے معمولی شخص واقف ہے کہ یہ مقدس حضرات جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی ہزاروں کتابوں میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور صراحت کی ہے کہ حدیث پیغمبر میں جھوٹ بولنا ہلاکت اور عذاب دائمی کا سبب ہے. حدیث میں جھوٹ بولنا یہ مکتبہ اہل البیت کی خوبی ہے. حدیث میں جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ حدیث میں جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا ہے. یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے کہ انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولے اور یہ کہہ دے کہ یہ سرور کائنات کا ارشاد ہے، یہ امام زمانہ کا ارشاد ہے، یہ آقا امیر المومنین کا ارشاد ہے. اگر روزے کی حالت میں معصوم کی طرف نسبت دے کے جھوٹ بولے تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، بعد میں اس کی قضا بھی کر لے اور پھر کفارہ بھی ادا کرے. ان چیزوں میں قرار. اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمدن جھوٹی حدیث بیان کرے تو ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا، اس پر روزہ کی قضا بھی لازم اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے. جس طرح دیگر مفترات کا حکم ہے، بعینی جھوٹی حدیث بیان کرنے کا بھی یہی کذب کو وہ ایسا امر عظیم سمجھتے ہیں. تو خدا را انصاف سے فرمائیے کہ خود ایسے حضرات کے متعلق جو صالحین و ابرار و عابد و شب زندہ دار ہوں، ایسا وہم و گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ لکھیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے. ہائے
شیعان آل محمد اہل البیت کے پیرو متہم سمجھے جائیں اور ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو کذب و افتراء کا شک و شبہ کیا جائے، ان کے اقوال ٹھکرا دینے کے قابل سمجھے جائیں، اور خارجی اور ناصبی، خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو امام حق کے خلاف خروج کرے، جیسے نہروان والے۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جیسا بھی کربلا نجف پر جو حملہ ہوا تھا، وہ تو بچ گیا نجف، سارے مجتہدین، آیت اللہ سستانی سارے مجتہدین کو قتل کرنے نجف پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اکثر و بیشتر سعودی تھے، دوسرے عرب ممالک سے بھی تھے۔ بہرحال یہ ناصبی ہیں جو اس وقت بغداد کے ایک حصے میں جو کھل کے مولائے کائنات کو گالی دیتے ہیں، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، نجس ہیں یہ لوگ۔ خارجی ناصبی خدا کو مجسم ماننے والے افراد کی حدیثیں سر آنکھوں پر رکھی جائیں اور وہ جو کچھ بیان کرے آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کر لیا جائے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ سمجھی جائے۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی اور صریحی جفا پروری ہے۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ شین یعنی شیعہ۔ یہ اب ہم آتے ہیں اجتہاد پر۔ حضرت مولانا محترم تسلیم 8واں خط، آپ کا تازہ مکتوب موصول ہوا۔ آپ کی تحریر اتنی، اب دیکھیے، آپ کی تحریر اتنی متین، دلائل سے پر، حقائق سے لبریز تھی کہ میرے لیے چارہ کار ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے ایک ایک لفظ تسلیم کر لوں۔ البتہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرات اہل سنت نے بکثرت شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، اسے آپ نے بہت مجمل رکھا۔ آپ کو ذرا تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ مناسب تھا کہ آپ ان شیعہ راویوں کے نام بھی تحریر فرماتے، نیز ان کی شیعت کے متعلق حضرات اہل سنت کا اقرار بھی ذکر کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ خط سین۔ اب جواب، یہی پر لطف جواب ہے۔ جواب مکتوب: محترمی سلام مسنون، بہتر ہے میں مختصراً حروف تہجی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں، یعنی میں الف سے شروع کرتا ہوں، میں الف حروف تہجی سے، میں الف سے راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے یہاں صحاح اور دیگر سنن و مسانید میں موجود ہیں۔ اچھا، صرف مثال کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے 100 راوی دیے ہیں۔ 100 میں 100 راویوں کو بیان کروں گا تو ظاہر ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں صرف چند راویوں کو دکھا دوں گا جو ٹاپ کے شیعہ ہیں، جو ٹاپ کے شیعہ ہیں، اور انہوں نے ان کے بارے میں لکھا غالی شیعہ ہیں، لکھا کہ یہ عمر ابوبکر کو گالی دیتے تھے، صاف طور سے لکھا، اور پھر روایت لی ہے۔ روایت لیتے وقت یہ لکھا ہے کہ ہم روایت اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ جب آپ مانتے جھوٹے نہیں ہیں تو کسی کو لعنت بیچتے تو پھر حق بولتے ہیں۔ الف سے شروع، بس یہ دلچسپ ہے۔ مجتہد اجتہاد کس طرح سے کرتا ہے؟ اب آئیے گا، اب خود مجتہد کی عظمت کو دیکھیے گا۔ یہاں تو صرف 100 راوی ہیں، 10,000 راویوں پر کی زندگی کو جانچنا کسی یہ کار دارتی ہے۔ آپ اقبال پر آپ جا کے پی ایچ ڈی کیجئے، کتنے دن گزاریں گے آپ؟ 4 سال 5 سال؟ میرے آپ سے زیادہ دور نہیں ہے اقبال، کل گزرے ہیں، یعنی حیدرآبادی کل، معذرت کے ساتھ، بہرحال واقعا یعنی قریبی زمانہ ہے۔ اب جو راوی گزرے ہیں 100 سال 200 سال 300 سال پہلے، ان پر آپ جائے پی ایچ ڈی کریں تو آپ کو الغدیر جس عالم دین نے کتاب لکھی، اس پوری دنیا کی 10 دفعہ گردش کی، ہر لائبریری میں، کہتے ہیں 10 دفعہ میں ہندوستان گیا ہوں، آصف الدولہ کے لائبریری اور جو وہاں کے نوابین کی لائبریریاں چھاننے کے لیے۔ میں 10 دفعہ برطانیہ گیا ہوں، لائبریریاں لوٹ کے لے گئے تھے، فرانس، جرمنی۔ آسان نہیں ہے مسئلہ، اور کس مشکل۔ اب آپ آئیے یہاں، تو خیر میں اب اجتہاد اور مجتہد پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، تو آپ بڑی نوازش ہوگی وہ شیعہ راوی جن سے سنیوں نے روایت لی ہے ثابت کیجئے۔ ایک اخلاقی دائرے میں خط لکھا ہے مگر صاف طور سے یہی ہے، ثابت کیجئے کہ کون سے شیعہ راویوں سے سنیوں نے روایت لی ہے، اور یہ بھی ثابت کیجئے کہ یہ سنیوں نے اعتراف کر کے روایت لی ہو کہ ہاں یہ شیعہ ہے، یہ بھی ثابت کیجئے۔ یہ لکھا ہے۔ اب آئیے، مشہور ترین شیعہ، الف سے شروع کرتے ہیں، ابان ابن تغلب ابن رباح
قاری کوفی، یہ اتنا مشہور شیعہ ہے کہ آگے چلیے، علامہ ذہبی صاحب میزان الاعتدال کے مصنف، جہاں اصحاب کی چھان بین کی ہے، آپریشن کیا ہے، وہاں علامہ ذہبی ان کے حالات، ابان ابن تغلب کے حالات میں لکھتے ہیں۔ ابان ابن تغلب کوفہ کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ ہیں، لیکن صدوق ہیں۔ صدوق اسے کہتے ہیں جو بالکل سچا۔ کون؟ علامہ ذہبی۔ کس کتاب میں؟ میزان الاعتدال میں۔ کون ہے یہ؟ کٹر سنی ہے، اور اہل سنت کے اساسی علماء میں سے، بنیادی علماء میں سے۔ میزان الاعتدال جیسی ذی قیمت کتاب کے مصنف ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی۔ انہوں نے ابان ابن تغلب ابن رباح قاری کوفی، علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں، ابان ابن تغلب کوفے کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ ہیں، لیکن صدوق ہیں، سچے ہیں۔ ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر پر۔ مان جاتے ہیں کہ شیعہ سچے ہوتے ہیں، بے شک تو پھر ہم سب کو سچا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر ہے۔ اچھا، اب یہ ان کا تشیع صاف طور سے لکھا کہ یہ شیعہ ہیں، اور یہ بھی نہیں صرف شیعہ، کٹر شیعہ ہیں۔ ایک تو شیعہ ہے بیچارہ چھپتا پھر رہا اتحاد کی خاطر، ایک تو کٹر شیعہ ہے۔ کرو نہیں کرو اتحاد تمہاری مرضی، ایک میں رہ گیا ہوں اتحاد کے لیے تمہارے پیچھے دوڑوں، تم کیوں نہیں دوڑتے؟ تم میرے قتل کے پیچھے کیا ہے وہ شعر؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو، یہاں تو ہم آہ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں قتل کیا جا رہا، ادھر تو ہمیں قتل کیا جا رہا، یہاں ہم صرف منبر سے آہ کر رہے ہیں۔ ہم آہ بھی کر لیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں۔ میری بات نہیں ہے، وہ تو شاعر کی ہے۔ بہرحال جی ہاں، بدعت کا بار ان کے سر ہے۔ احمد ابن حنبل، ابو حاتم ابن معین نے انہیں موثق قرار دیا۔ موثق یہ اصطلاحات ہیں۔ صدوق اسے کہتے ہیں جو بالکل سچ بولے، کبھی اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرے۔ صادق سچا ہے، صدوق بہت سچا۔ موثق وثوق سے، جس پر 100% بھروسہ ہو کہ یہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا، تو یہ راویوں کے لیے موثق، صدوق، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو انہیں موثق قرار دیا۔ ابن عدی نے، جو علماء اہل سنت میں سے، ان کے متعلق لکھا ہے بڑے غالی شیعہ تھے، بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان سے امام مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سب نے حدیثیں روایت کی۔ کس سے؟ اس غالی شیعہ سے۔ کس سے؟ اس کٹر شیعہ سے۔ اور روایت نقل کرتے وقت 5 علماء نے کہا موثق ہیں، 4 علماء نے کہا صدوق ہیں، یعنی ان پر بھروسہ بھی ہے اور وہ سچے ہیں۔ ٹھیک، آپ کا انتقال سن 141 میں ہوا، سن 141 ہجری میں ہوا۔ ابراہیم ابن یزید ابن عمر ابن، یہاں پر یزید کا نام آیا تو میں ایک مومن نے فون پر سوال کیا تھا، خیر جواب تو دے دیا تھا۔ یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے مومنین کے ذہن میں، مولا کائنات نے کیوں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، کیوں ابوبکر رکھا، کیوں اس طرح سے؟ اگر ان سے محبت نہیں تھی، کن سے محبت تھی؟ بندے خدا، عربوں میں نام بہت محدود تھے۔ 100 عمر ملیں گے، 100 یزید ملیں گے۔ شہداء کربلا میں یزید موجود ہے، شہداء کربلا میں ایک یزید موجود ہے جو شہید ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں حضرت نے جو نام رکھے ہیں، حضرت کی زندگی میں کچھ ایسے پیغمبر کا اصحاب تھے جو بہت مخلص تھے، بہت مخلص تھے۔ جیسے عثمان ابن حنیف ہے، امیر المومنین کا گورنر تھا، یہ کوفے کا، بصرے کا۔ جنگ جمل میں سب سے پہلے ام المومنین نے اسی کی داڑھی کو آگ لگا دی تھی، اسی کو مارا پیٹا تھا، اور یہی شخص تھا بہت مخلص۔ وہ تو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹایا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ذبح کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، میں علی کا نمائندہ ہوں، کر دو ذبح۔ بیت المال تم نے لوٹ لیا، تقریباً 300 بصرے والے بے گناہوں کو تم نے مار دیا، مجھے کر لو ذبح۔
مگر یاد رکھنا میرا چھوٹا بھائی مدینے کا گورنر ہے، بس تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پھر اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو لٹا دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، عثمان ابن حنیف کو، یہ مولا کائنات کا گورنر تھا بصرے کا جنگ جمل میں حملے کے وقت، تو یہ مخلص تھا۔ اسی طرح سے اسی خلوص کے بہت سے عمر گزرے ہیں، اسی اخلاص کے بہت سے عثمان گزرے ہیں، اسی اخلاص کے بہت سے اور ابو بکر گزرے ہیں، تو ان کے نام پر رکھا تھا نہ کہ ان کے نام پر۔ تو اس لیے آپ ذہن میں نہ رکھیے کہ حضرت نے کیوں نام رکھے، حضرت نے جو نام رکھے ہیں تو اس بنا پر۔ اب آئیے ابراہیم ابن یزید ابن عمر ابن اسود ابن عمر نخعی کوفی، علامہ ابن قتیبہ نے جو علماء اہل سنت کے 200 ہجری کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے، یعنی شیعہ کے مشہور شخصیتوں میں شمار کیا۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کی پیدائش سن 50 میں ہوئی، انتقال 96 میں حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ کے مرنے کے 4 مہینے کے بعد ہوا۔ احمد ابن مفضل ابن کوفی حفری، ان سے ابو زرع اور ابو حاتم نے روایت نقل کی اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے اپنے مسلک پر دلیل پیش کی ہے، حالانکہ ابو زرع اور ابو حاتم نے ان کی شیعت کی صراحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ابو حاتم کا یہ فقرہ احمد ابن مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد ابن مفضل رؤساء شیعہ میں سے تھے، شیعہ کے رئیسوں میں سے تھے، شیعہ رئیسوں میں سے تھے اور صدوق تھے۔ ان کی روایت کردہ حدیثیں سنن میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی دونوں میں موجود ہیں۔ اسماعیل ابن ابان امام بخاری کے شیخ ہیں، یہ اسماعیل ابن ابان امام بخاری کے شیخ ہیں۔ بخاری اور ترمذی دونوں نے ان کی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا، جیسا کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تحریر فرمایا۔ علامہ ذہبی نے یہ بھی ان کے متعلق لکھا کہ یحییٰ و احمد نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور بخاری نے انہیں صدوق کہا، بخاری نے انہیں صدوق کہا۔ امام بخاری نے متعدد جگہ صحیح بخاری میں بلا واسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہے، یعنی اس سے آگے واسطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی بخاری نے کہ یہ اتنا سچا تھا۔ بخاری کو اطمینان تھا کہ یہ شخص جو نقل کر رہا ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک محقق ہے۔ تو اس طرح سے بخاری نے اسماعیل ابن خلیفہ ملائی کوفی، ان کی کنیت ابو اسرائیل ہے اور اسی کے ساتھ مشہور بھی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ میزان الاعتدال میں ان الفاظ میں کیا کہ بڑے متعصب شیعہ اور ان لوگوں میں سے تھے، غور کیجئے، ان لوگوں میں سے تھے جو عثمان کو کافر کہتے تھے۔ میزان الاعتدال یہ وہ شیعہ تھا جو صاف طور سے کہتا تھا عثمان کافر ہے۔ اب آپ غور کیجئے، خیر اور بھی بہت کچھ ان کے متعلق لکھا، لیکن ان سب کے باوجود ترمذی نے اور دیگر اصحاب سنن نے ان سے روایت لی ہے۔ ابو حاتم نے ان کی حدیثوں کو حسن کہا ہے۔ ابو زرع نے کہا کہ صدوق ہیں اگرچہ خیالات غالیانہ تھے۔ امام احمد نے کہا کہ ان کی حدیثیں درج کرنے قابل ہیں۔ ابن معین نے ثقہ کہا ہے۔ فلاس نے کہا یہ جھوٹ بولنے والوں میں نہیں ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ترمذی میں موجود ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ اسماعیل ابن زکریا خلقانی کوفی، ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا کہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے صحاح ستہ میں حدیثیں لی گئی ہیں۔ ان کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ سن 174 میں بغداد میں انتقال ہوا۔ اسماعیل ابن عباد ابن عباس طالقانی صاحب ابن عباد کے نام سے مشہور ہیں اور ابو داؤد و ترمذی نے ان سے روایتیں لی ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں صراحت کی ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے باکمال ادیب اور شیعت ہے، ان کی شیعت میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا اور شیعت ہی کی وجہ سے سلطنت بوئے کی وزارت پر فائز ہوئے۔ بوئے یاد رکھیے، کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا یہ جو آپ کا جلوس ہے، جلوس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جلوس کب سے نکلا سید الشہداء کا؟ جلوس جو نکال رہے ہیں ہم اربعین کا، محرم کا، اس جلوس کے بانی کون ہے؟ اس جلوس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ آل بوئی سے ہوئی۔ آل بوئی کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو انہوں نے حکم دیا کہ پورے بغداد کو سیاہ پردوں سے سیاہ کر دیا جائے اور جلوس نکالا جائے آقا ابا عبداللہ الحسین کے لیے، ماتم کیا جائے۔ روڈ پر ماتم کی ابتدا اور جلوس کی ابتدا آل بوئی کی حکومت میں باقاعدہ حکومت نے اپنے حکم سے جلوس نکالا
اور اسی آل بوئے کے زمانے میں تابوت نکلا، ذوالجناح نکلا، اسی آل بوئے کے زمانے میں جلوس نکلا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا۔ آل بوئے نے بڑی خدمت کی ہے، آقا ابا عبداللہ حسین کی بڑی خدمت کی ہے، اسی لیے امام زمانے کی دعا بھی ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ اسماعیل ابن عباد ابن عباس طالقانی صاحب ابن عباد کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی نے ان سے روایتیں لی ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں صراحت کی ہے۔ نے یہ بھی لکھا کہ بڑے باکمال ادیب اور شیعت ہے، ان کی شیعت میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، اور شیعت ہی کی وجہ سے سلطنت بوئی کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے تھے۔ چونکہ ظاہر ہے آل بوئی کٹر شیعت ہے، کٹر شیعہ، غالی شیعت ہے ان کے مطابق۔ انہوں نے وزیر اعظم ان کو بنایا تھا، اسماعیل ابن عباد کو وزیر اعظم بنایا تھا، ان کے تشیع ہی کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جو صاحب کے لقب سے ملقب ہوئے، اس لیے کہ یہ معید الدولہ ابن بوئے کے جوانی کے زمانے سے مصاحب رہے، اور معید الدولہ ہی نے ان کا نام صاحب رکھا، اور برابر اسی نام سے پکارے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کے بعد جو شخص وزارت کے درجے پر آیا وہ بھی صاحب ہی کے نام سے پکارا گیا۔ یہ پہلے معید الدولہ کے وزیر رہے، اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد اس کے بھائی فخر الدولہ نے بھی انہیں وزارت عظمیٰ پر برقرار رکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا 24 صفر 385 ہجری میں 95 برس کی عمر میں، تو شہر ری کے دروازے بند ہو گئے اور تمام لوگ ان کے مکان پر آ گئے، جنازے کا انتظار کرنے لگے۔ خود بادشاہ فخر الدولہ اور وزراء اور سرداران فوج جنازے میں ساتھ ساتھ تھے۔ یہ بڑے جل قدر عالم اور گراں قدر کتب اور رسائل کے مصنف شخص تھے، اور ان سے روایت لی ہے، اہل سنت نے ان سے روایت لی ہے۔ اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن ابی کریمہ مشہور مفسر جو صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا کہ متہم بالتشیع ہیں، اور حسین ابن واقد مروزی نے ان کی بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں ابو بکر و عمر کو سب و شتم کرتے سنا، ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، پھر بھی روایت لیے۔ کیوں روایت لیے؟ یہ کہہ کر لیے کہ کٹر سچا۔ تو اس کا مطلب یہ عمل طول تاریخ میں سچوں کا رہا ہے۔ یہ انہوں نے انہیں ابو بکر و عمر کو سب و شتم کرتے سنا تھا، مگر ان سب کے باوجود سوری، ابو بکر ابن عباس وغیرہ نے ان سے حدیثیں لی، اور امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، صاحبان صحاح نے ان کی حدیثیں اپنے مسلک کی تائید میں درج کی ہیں۔ امام احمد نے انہیں ثقہ، ابن عدی نے صدوق کہا ہے۔ یحییٰ ابن سعید کا قول ہے کہ میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ صدی کو اچھا ہی کہتا ہے، اور سبھی نے اس سے حدیثیں لی ہیں۔ سن 127 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسماعیل ابن موسیٰ فزاری کوفی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عدی ان کے متعلق کہتے تھے شیعت میں بہت زیادہ غلو رکھنے کی وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے، لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں۔ ابدان بیان کرتے تھے کہ حناد اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ لوگ اس فاسق کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں جو بزرگوں کو سب و شتم کرتا ہے، بزرگوں کو سب و شتم کرتا ہے، بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ آپ ایک بات پر توجہ دیتے آئیے گا، میں آخر میں عرض کروں گا۔ شکریہ، ایک صلوات بھیجیے۔ مگر پوری توجہ سے آپ سنیں، بڑی نوازش ہے، گفتگو خوش، مگر یہ خالصتاً ایک تحقیقی گفتگو ہے، مکتبہ اہل البیت پر ایک تحقیقی گفتگو ہے، دو ٹاپ کے مجتہدین کے درمیان کی گفتگو ہے۔ جو آپ کے ذہن پر بار نہ ہو تو آپ پوری طرح توجہ سے سنیے گا۔ اسماعیل ابن موسیٰ فزاری کوفی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عدی ان کے متعلق کہتے تھے کہ شیعت میں بہت زیادہ غلو رکھنے کی وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے، اور ابدان بیان کرتے تھے کہ حناد اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اس فاسق کے پاس کیوں جا کر کیا کرتے ہو جو بزرگوں کو سب و شتم کرتا ہے۔ ان سب کے باوجود ابن خزیمہ، ابو عروبہ
اور بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا، اور یہ اس طبقے کے شیخ تھے جیسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ، ان سب حضرات نے ان سے حدیث اور اپنے اپنے صحیح میں درج کی۔ ابو حاتم نے انہیں صدوق کہا، نسائی نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں ان سے حدیث لینے میں۔ 245 میں سن 245 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ انہیں سدی کا نواسا بتاتے ہیں، اب تے سے بے سے کوئی نہیں ہے۔ تلید ابن سلیمان کوفی ابن معین نے ان کے متعلق لکھا کہ یہ عثمان کو سب و شتم کیا کرتے تھے۔ بعض عثمانیوں نے سن لیا، انہوں نے اسے تیر مار کر جس سے ان کا پیر ٹوٹ گیا۔ ابو داؤد نے ان کے متعلق کہا کہ یہ رافضی ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کیا کرتے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود احمد اور ابن نمیر نے ان سے تحصیل حدیث کی، ان کی شاگردی میں تحصیل حدیث کی۔ امام احمد نے ان کے متعلق کہا کہ تلید شیعہ ہیں مگر ان سے حدیث لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحیح ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ ثابت ابن دینار یہ وہ جلیل القدر شیعہ ہیں کہ آقا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کی وہ مشہور دعائے سحر ابو حمد ثمالی، وہ دعائے سحر ماہ مبارک کی مشہور دعا، آپ ذرا سی عربی سے واقفیت ہو، آپ پڑھتے جائیں گے تو ایسا بخدا ایسا لگے گا جیسے آپ پرواز کر رہے ہیں۔ آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ کو اس دعا کے ذریعے آپ کو بلندیوں کی سیر کرا رہے ہیں، گویا آپ بالکل ذات لم یزل سے اس طرح سے متصل ہوئے ہیں کہ خدا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ دعا جلیل القدر دعا ابو حمد ثمالی، دعائے سحر میں سے عظیم و جلیل القدر دعا، وہ دعا انہی سے نقل ہے، اور یہ مؤذن بھی تھے کوفے کے۔ تو ان ثابت ابن دینار ان کا تشیع یعنی سورج سے زیادہ واضح ہے ان کا شیعہ ہونا، جو ابو حمزہ ثمالی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی شیعت ازہر من الشمس ہے، یعنی ان کی شیعت ایسی ہے کہ ہر دوست و دشمن جانتا تھا کہ شیعان علی میں سے ہیں۔ ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ ام صعبر ابن ابی فاختہ ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ذہبی نے ان کے رافضی ہونے کی صراحت کی ہے۔ امام باقر سلام اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ جیم جابر ابن یزید جوفی یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں امام پنجم کا اور امام ششم کا ارشاد ہے، آل محمد کا علم اگر کسی پر ختم ہوا ہے تو وہ جابر جوفی ہے۔ جابر ابھی آئے گی ان کی بزرگواری اور ان کی عظمت، دیکھیے کہ کتنا عظیم شیعت ہے، ایسے کٹر، ایسے جلیل قدر، ایسے عظیم شیعہ۔ ان کے علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے، یہ علماء شیعہ میں سے تھے۔ نیز سفیان نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے جابر کو کہتے سنا، علم پیغمبر سے علی کی طرف منتقل ہوا، اور علی سے حسن کی طرف منتقل ہوا، حسن سے حسین کی طرف منتقل ہوا، حسین سے زین العابدین کی طرف منتقل ہوا، زین العابدین سے امام باقر کی طرف منتقل ہوا، ان سے امام صادق کی طرف منتقل ہوا۔ یہ روایت اسی جابر جوفی نے نقل کی ہے، پیغمبر خدا سے نقل کی ہے، منتقل ہو کر امام صادق تک پہنچا۔ یہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ دو اماموں سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ امام ششم کے زمانے میں تھے، آپ نے بکثرت حدیثیں حاصل کی، چنانچہ خود جابر کہا کرتے تھے، میرے پاس صرف امام پنجم سے جو میں نے روایتوں کو یاد کیا ہے 70,000 ہے۔ 70,000 حدیثیں امام باقر سلام اللہ علیہ کی روایت کردہ ہیں۔ جابر جب بھی امام پنجم کا اسم گرامی لے کر حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، کوئی حدیث روایت کر کے بیان کرتے تو کہتے تھے مجھ سے وسیع الاوصیاء نے بیان کیا۔ علامہ ذہبی نے اس عالم دین، اس مکتبہ اہل البیت کے علوم کا خزانہ، ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں زائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں، سب و شتم کیا کرتے ہیں، کس کو؟ گالیاں دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا گالی دینے والے آپ نہیں ہیں، اس کا مطلب طول تاریخ میں تشیع کی عبادت تھی، یہ ذہن میں رکھیے بس۔ جی ہاں، ظالم ظاہر ہے، اتنا 70,000 روایات امام پنجم سے جس کو یاد ہو،
امام ششم کا شاگرد ہے یہ، امام پنجم کا شاگرد ہے یہ، اس کے بارے میں صاف طور سے لکھتے ہیں کہ لعن کرتا تھا یہ، مولا کائنات کے مخالفین پر صاف طور سے لعن کرتا تھا۔ تو اب میرے کہتے ہیں بیان کرتے کہتے مجھ سے وسیع الاوسیاء نے بیان کیا، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں زائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں، سب و شتم کیا کرتے ہیں، ان سے اس کے باوجود ان سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ سفیان ثوری نے انہیں حدیث میں بہت محتاط کہا کہ یہ شخص حدیث جب بیان کرتا ہے تو انتہائی احتیاط سے بیان کرتا۔ بندے خدا جب حدیث بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہو تو بلا وجہ لعنت بھیجے گا؟ بلا وجہ کسی کو گالی دے گا؟ کیوں گالی دے گا؟ جب اتنا احتیاط کرنے والا بغیر احتیاط کے گالی دے گا، اس کا مطلب اس کا علم کہہ رہا کہ اس کو گالی دینا دین ہے۔ اب آگے چلیے، بہت محتاط ہے، شعبہ نے صدوق قرار دیا ہے، وکی نے ثقہ کہا ہے، یعنی اس کے باوجود ثقہ بھی ہے، صدوق بھی ہے، ان کی روایت حسن بھی ہے، سچی بھی ہے، محتاط ہے۔ یہ شیعہ، کٹر شیعہ، جن کی روایتوں سے بری پڑی کتابیں، یہ سن 127 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جریر ابن عبد الحمید زبی کوفی، علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی حمد و ثنا کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ جریر اہل رئی کے عالم اور صدوق ہیں، اور ان کے اقوال سے کتابوں میں استدلال کیا جاتا ہے، اور ان کے ثقہ ہونے پر جملہ محدثین کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ 187 میں انتقال کیا۔ یہ مشاہیر شیعہ میں سے تھے، یعنی ایک معمولی شیعہ نہیں، مشہور ترین شیعہ شخصیات میں سے تھے۔ جعفر ابن زیاد احمر کوفی، امام ابو داؤد نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں۔ ابن عدی نے انہیں صالح اور شیعہ لکھا ہے۔ ابن معین نے ثقہ، امام احمد نے صالح الحدیث فرمایا ہے۔ صحیح ترمذی اور سنن و نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں، اور سن 167 میں ان کا انتقال ہوا۔ جعفر ابن سلیمان زبعی بصری، علامہ ابن قتیبہ نے معارف صفحہ 206 میں انہیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں ان کی شیعت اور ثقہ ہونے کی تصریح کی ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ ان میں کوئی حرج نہیں اور ان کی حدیثیں قابل انکار نہیں، اور میرے نزدیک اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثیں قبول کی جائیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں زاہد علماء شیعہ میں سے لکھا ہے کہ زاہد و پرہیزگار تھے۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم اور نسائی میں موجود ہیں۔ 178 میں ان کا انتقال ہوا۔ جمع ابن عمیرہ ابن ثعلبہ کوفی تمیمی، میزان الاعتدال میں کہ ان کے متعلق ابو حاتم کا یہ فقرہ ہے کہ صالح الحدیث اور شرفاء شیعہ میں سے ہیں۔ جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سے حارث ابن حسیرہ کوفی، ابو حاتم رازی، ابو احمد زبیری، ابن عدی، یحییٰ ابن معین، امام نسائی وغیرہ نے ان کی شیعت کی تصریح بھی کی ہے اور ان کے ثقہ ہونے کا بھی اقرار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے انہیں صدوق لکھا، امام نسائی نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ حارث نے عبداللہ حمدانی، صحابی، حواری امیر المومنین، یعنی بالکل مولا کائنات کے سائے کی طرح ہوتے تھے حضرت کے ساتھ۔ ابن قتیبہ نے مشاہیر شیعہ میں پہلے انہی کا نام لکھا ہے۔ ذہبی نے لکھا کہ یہ کبار علماء تابعین میں سے تھے، اور ابن حبان انہیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کے بارے میں غور کیجئے گا، چونکہ جو علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو وہی میرے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی کا قول علی کا قول ہے، اسی کا عمل میرے آپ کے لیے حجت ہے۔ غور کیجئے گا، تابعین میں سے تھے، اور ابن حبان انہیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے۔ جمہور اہل سنت انہیں اسی شیعت کی وجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے ان کے علم و فضل اور ثقہ ہونے سے کسی کو انکار نہیں۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدوق تھے، سچے تھے۔ ٹھیک، حبیب ابن ابی ثابت اسدی
کوفے کے رہنے والے اور تابعی ہیں. ابن قتیبہ نے معارف میں، شہرستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا. ان سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے بلا تردد روایتیں لی ہیں. 119 ہجری میں انتقال کیا. حسن ابن حی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں یہ اجلہ علماء میں سے ہیں اور ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی. اجلہ علماء میں سے کیا؟ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں. ان میں شیعت کی بدعت موجود تھی. نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے. ظالم حکام پر خروج کو جائز جانتے تھے. عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے. یہ عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے، بیچارے عثمان پر. بہرحال ترس کھانا چاہیے تھا، کیا کریں. عثمان پر ترس نہیں کھاتے تھے. ابن سعد نے طبقات، ان کی کتاب طبقات الکبریٰ جلد 6 میں ان کے بارے میں لکھا کہ ثقہ ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ہیں اور یہ شیعت ہے. ابن قتیبہ نے بھی ان کی شیعت کی تصریح کی ہے. صحیح مسلم اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سن 100 میں پیدا ہوئے اور 196 میں ان کا انتقال ہوا. سن 199 میں ان کا انتقال ہوا. 99 سال کی عمر پائی. حکم ابن عتیبہ کوفی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا. صحیح بخاری و مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سن 115 میں انتقال کیا. حماد ابن عیسیٰ صاحب منتہی المقال وغیرہ نے انہیں علماء شیعہ میں سے لکھا ہے اور ہر ایک نے انہیں ثقہ اور معتمد سمجھا. امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ اور امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں. متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. یہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. ترمذی اور دیگر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. حمران ابن عیون، مشہور صحابی. حمران ابن عیون جابر جوفی کی طرح بالکل مشہور. حمران ابن عیون مشہور ترین صحابی امام باقر و امام صادق سلام اللہ علیہ. سنن ابی داؤد وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. خالد ابن مخلد قطوانی کوفی امام بخاری کے شیخ الحدیث ہیں. علامہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 282 میں اور امام ابو داؤد نے انہیں شیعہ اور صدوق لکھا ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں اور بھی دیگر اصحاب سنن نے ان کی شیعت سے واقف ہوتے ہوئے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے. زبیر ابن حارث ابن عبد الکریم کوفی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقات تابعین میں سے ہیں اور ان میں تشیع تھا. اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علماء و محدثین کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں. ان کی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ موجود ہیں. 124 میں انتقال کیا. زید ابن الحباب کوفی تمیمی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انہیں عابد، ثقہ، صدوق لکھا ہے. عابد، ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور ان کے ثقہ اور صدوق ہونے کے متعلق دیگر بہت سے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں. ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. سالم ابن ابی الجعد اشجعی کوفی، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 203 میں، ابن قتیبہ نے معارف صفحہ 156 میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور علامہ شہرستانی نے الملل والنحل جلد 2 صفحہ 27 میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں ثقات تابعین میں لکھا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سالم ابن ابی حفصہ اجلی، علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. علامہ ذہبی نے، میں چونکہ وقت مجھے جواب دے رہا ہے، مجھے آگے گفتگو کرنی ہے. ظاہر ہے کہ 100 افراد کو انہوں نے کہا تھا کوئی شیعہ راوی ایسا کہ جس کی شیعت پر خود سنی یہ کہے کہ ہاں وہ شیعہ تھا اور پھر روایتیں لی ہو، کوئی. تو آغا نے کہا کوئی نہیں، ہم 100 بتا دیتے ہیں، ہم ہزاروں میں سے 100 بتا دیتے ہیں. تو 100 بتائے ہیں جن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ان کو رافضی کہا. ان کو یہ لکھا کہ وہ ابوبکر عمر کو گالیاں دیتے تھے. یہ لکھا کہ وہ عثمان پر ترس بھی نہیں کھاتے تھے. ان کو یہ لکھا کہ وہ عثمان کو کافر سمجھتے تھے. اس کے باوجود ان سے روایت یہ کہہ کے لی کہ یہ سب کے سب سچے تھے. سچے تھے تو پھر جس کو کافر کہتے تھے سچ کہتے تھے، ورنہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ سچے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے تھے. عجب ہے. یہی پر آپ غور کیجئے. ان کو سچے کہہ کے روایت بھی لیتے ہیں آپ.
تو اب یہی 100 میں سے یہی افراد اہم ترین صحابی امیر المومنین ساسا ابن سوہان، مشہور ترین صحابی، 5 ایسے مشہور صحابہ مولائے کائنات کے کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے. اسبق ابن نباتہ ہیں، حجر ابن عدی ہیں، میثم تمار ہیں، مالک اشتر ہیں، کمیل ابن زیاد. ان 5 کے بعد جب تقسیم کیا ہے شیخ عباس قمی نے اصحاب امیر المومنین کو، نمبر 6 یہی ساسا ابن سوہان ہے. ساسا ابن سوہان عقیدے میں، عمل میں واقعاً سایہ تھے مولائے کائنات کا سایہ. اس سے اتنی روایتیں لی ہیں بخاری نے، جانتے ہیں، اور صاف طور سے لکھا یہ ایسا شیعہ تھا کہ سابقہ مولائے کائنات کے علاوہ جو گزرے تھے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا. اس کے باوجود ان سے روایتیں لی ہیں. تو اب 100 افراد، 100 شیعہ راویوں کو حروف ابجد کے نام سے الفابیٹ کے طور پر لکھا، حوالے دیے. اب یہ خط جا رہا ہے حضرت علامہ سلیم البشرا کی بارگاہ میں. اب وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں میں اس جواب کو پڑھتا ہوں، چونکہ اب ظاہر ہے 100 اصحاب پر گفتگو، یعنی یہ 2 مجلسیں اسی میں گزر جائیں گی، تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع ہو، اور 1 منٹ قیمتی ہے. صلوات بھیجیے گا. ایک اور صلوات بھیجیے. یہ 100 کچھ تو مولائے کائنات کے براہ راست اصحاب جیسے ساسا ابن سوہان ہے، اور ترمہ ابن عدی سے بھی روایات، یہ 100 ہو گئے. اب یہ 100 بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مسند ابو داؤد سے، تمام صحاح اور مسانید سے حوالے دیے. یہ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ یہ شیعہ تھے، اور صراحت کی کہ شیعہ ہی نہیں غالی شیعہ تھے، اور یہ صراحت کی کہ غالی شیعہ ہی نہیں سابقہ ان افراد کو سب کرتے تھے، اور صراحت کی کہ عثمان پر ترس بھی نہیں کھاتے تھے. اس کے باوجود ان سے روایت لی. تو اب یہ ثابت کیا ان کی کتابوں سے. مکتوب نمبر 9، تسلیم، میں نے آپ ایسا تازہ دم عجیب ہے واقعہ. یعنی میں سرور کائنات سے یہ کہہ دوں کہ کیا آپ کتاب لے کے سبحان اللہ، اور میں مان کے نہ دوں. یعنی یہی مسئلہ تھا. سارا عرب قریش کے جتنے سردار خاتم الانبیاء کے مخالف تھے قرآن کے سامنے سر جھکاتے تھے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور کہتے تھے یہ بشر کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. کہتے تھے آپس میں، کتاب کو مانتے تھے کہ یہ بشر کی ہو ہی نہیں سکتی، مگر سرور کائنات کو یہی حال ہے. آپ غور کیجئے گا جملوں پر، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تسلیم، میں نے آپ ایسا تازہ دم، سریع الخاطر، زود فکر نہیں دیکھا، اور نہ میرے کانوں نے آپ جیسا صاحب بصیرت شخص کا ذکر سنا. آپ کی نرم گفتاری، شیرین بیانی قابل داد ہے. آپ کے کل مکاتب میں آپ کی شیوا بیانی دامن دل کو کھینچتی ہے. آپ دل و دماغ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں. جیسے آپ میری گفتگو کی تعریف کرے اور باہر نکل کے غیبت کرے، بس ایسے ہی ہو رہا. اب آپ غور کیجئے، میں سمجھا میرے پاس تو آپ دل و دماغ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں. آپ کی مدلل اور سنجیدہ تحریر نے گردنیں جھکا دی. اب گردنیں جھکا دی تو پھر جھک جائیے، پھر کیوں اٹھا رہے گردنیں جھکا دی، اور دلالت کو حق کے سامنے سرنگوں کر دیا. اور تو حق نے ہمیشہ یہی کیا. حقیقت یہ ہے کہ سنی کے لیے کوئی معنی نہیں کہ اپنے شیعہ بھائی سے احتجاج کرے جبکہ شیعہ معتبر ہو. تو چلیے آپ بتائیں معتبر کون؟
میں ساسا ابن سوہان کو لے کے آتا ہوں جو سابقہ کو کافر سمجھتے تھے، آپ ان کو معتبر سمجھ کے ان کی روایتیں لے رہے ہیں، تو اب احتجاج کرے جبکہ شیعہ معتبر ہو، لا ریب، بلا شک اس موضوع میں آپ کی رائے حق و صداقت پر مبنی ہے اور منکر کی رائے عناد اور تنگ دلی پر مبنی ہے، تو کیا مان گئے؟ نہیں، مگر ہم کل آیات الہی پر ایمان لائے اور ان اکثر آیات الہی پر بھی ایمان لائے جن میں سے اکثر کو آپ نے ذکر کیا ہے، جو امیر المومنین اور ائمہ اہل البیت کے فضل و شرف پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ اہل قبلہ نے، اب غور کیجئے گا، اہل قبلہ نے ائمہ اہل البیت سے کیوں بے اعتنائی کی، اصول و فروع میں ان کے مسلک سے دور رہے اور اختلافی مسائل میں ان کے پیرو نہ ہوئے۔ علماء امت نے اہل بیت کے افکار و خیالات سے بحث نہ کی بلکہ بجائے ان کی تقلید کے ان سے معارضہ کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت پر پرواہ نہ کی، اور سلف سے لے کر خلف تک عوام امت غیر اہل البیت کے آستانوں پر نظر آئے۔ لہذا کلام مجید کی آیتیں اور صحیح اور مسلم الثبوت حدیثیں اگر ائمہ اہل البیت کی اطاعت و پیروی کے واجب اور فرض ہونے کے متعلق نص صریح ہوتی تو جمہور اہل سنت کو پیروی اہل البیت کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ ہوتا، اور ائمہ اہل البیت کو چھوڑ کر وہ کسی کو اپنا مقتدا و پیشوا بنانا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن وہ آیات الہی اور احادیث پیغمبر کو سمجھتے نہیں۔ وہ ان آیات اور ان احادیث کو جن میں اہل البیت کے شرف و کمال کو بیان کیا گیا ہے صرف مدح و ثنا سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے، بس۔ یعنی علی کی عزت کیجئے مگر نماز روزے میں معاویہ جیسے کرتا ہے ویسے کیجئے، علی کا احترام کیجئے مگر جب نماز کے لیے جائیے تو علی کس طرح سے نماز پڑھتے اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید جیسے نماز پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھیے، حسین کا ضرور احترام کیجئے مگر یزید پر پوری توجہ دیجئے۔ یعنی آپ محبت کرنے کا فرض کر لیجئے، اگر محبت ہی کا حکم دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ حسین سے محبت کے باوجود آپ حسین کو قتل کرنے کے لیے کیسے آ رہے ہیں؟ علی سے محبت کے باوجود معاویہ کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان شیعوں کو غالی، گمراہ، رافضی سے یاد کرتے ہیں۔ کن کو؟ ان راویوں کو جو سابقہ خلفاء کو سب و شتم کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا ہی معاویہ کے لیے کہہ دیتے جو علی کو سب و شتم کرتا رہا 60 سال تک۔ معاویہ کو کیوں بچا کے چلے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، معاویہ اوپر سے آیا، یعنی جیسے کسٹم پر رشوت لینے والا رشوت کو کہتا، واقعی وہ رشوت کی طرح تھا، نہیں سمجھا، چونکہ رشوت مال حرام ہے، وہ کون سا حلال تھا؟ بہرحال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان کو گالی دینے والا رافضی، مولا کائنات کو گالی دینے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا میں یار آپ کا، کیا میں یار آپ کا؟ تو اب آئیے ان احادیث کو جن میں اہل البیت کے شرف و کمال کو بیان کیا گیا صرف مدح و ثنا سمجھے، اور یہ کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک ان آیات و احادیث کا ماحصل یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت، محبت اور اخلاص واجب ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر میں تصریح ہوتی کہ بس اہل البیت ہی کی پیروی فرض ہے تو اہل قبلہ، غور کیجئے گا، اس عبارت پر ضرور توجہ دیجئے گا، اہل قبلہ علماء اہل بیت سے انحراف نہ کرتے اور نہ بجائے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آج کا بچے جو کچھ سمجھتا ہے اگلے بزرگ بخدا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ آج کے جدید دور میں جو کچھ ہے سامنے وہ زمانے میں تھا ہی نہیں،
جب مولا کائنات علائم ظہور کا خطبہ بیان کرتے ہیں تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ آدمی اوپر اڑ جائے؟ نہ وہ جہاز کا تصور کر سکتے تھے، نہ وہ ریل گاڑی کا تصور نہ وہ جیپ کا تصور کر سکتے تھے. ابھی گدھے پر سوار ہونا سیکھا تھا. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ علم کے ساتھ ساتھ عقل انسان کی ترقی کرتی جاتی ہے. کون سا سائنٹسٹ پیدا ہوا تھا اس وقت؟ آج کتنے سائنسدان ہیں؟ کون سا اس وقت مریخ پر چاند پر گیا تھا؟ آج کہاں کا گیا انسان؟ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اگلے زیادہ سمجھتے تھے، آج والے بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں. کیسے نہیں سمجھتے؟ عقل، علم کے ساتھ عقل انسان ہیولا سے ترقی کرتی ہے. اب چونکہ میں نہیں چاہتا کہ خواہ فلسفی مسائل میں الجھ جائے اور کسی کے بلکہ اوپر کیا نہیں پیروں سے گزر جائے، تو میں قطع نظر کیجئے. اب آپ آئیے کہ انحراف نہ کرتے اور نہ بجائے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے. اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے اور کتاب الہی اور احادیث پیغمبر کا مطلب آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. یہ بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے، درست ہے، سرور کائنات کی زبان اقدس سے جنہوں نے سنا ان میں سے 4 گروہ تھے. ایک گروہ ایسا تھا جو سنتا تھا، سوچتا تھا، سمجھتا تھا. بہت کم تھا، یہ بہت کم تھا. ورنہ جس وقت سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ ہے جن و انس، زمین کے حدود سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کیسے نکل سکتا. زمین کے حدود سے انسان کیسے نکل سکتا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، نہیں نکل سکتا تھا. آج زمین کے حدود سے انسان نکل رہا. اسی طرح کی آیات، وہ جو جس آیت کی میں نے خدا قادر مطلق ہے، کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ شے ہو جاتی ہے. پھر یہ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیوں کی؟ پھر یہ کہ دن کا اطلاق ہی کیسے ہوا جب نہ وہاں چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان؟ دن کیسے کہا خدا نے؟ تو میں کچھ تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو. بہرحال پہلے اس کا جواب مل چکا، اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو تھوڑی سی. ہاں جی، انشاءاللہ ابھی سر کے بال موجود ہیں. تو میں عرض کروں آپ سے، ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے. اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے اور کتاب الہی و احادیث پیغمبر کا مطلب آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. ہاں، جن آیات کا تعلق احکام سے ہے، حرام سے، حلال سے، یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، وہ آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. وہ یقیناً انہوں نے براہ راست سرور کائنات کی زبان سے سنا، درست ہے. مگر مستقبل کے بارے میں جو آیات ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، تو کیسے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھتے تھے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. کچھ آیات تو ایسی رہ گئی ہیں جن کا تعلق اس زمانے سے تھا ہی نہیں، چونکہ قرآن ایک زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک. اسی لیے مولا کائنات نے ابن عباس سے فرمایا، دیکھو قرآن وہ کتاب ہے یفسرہ الزمان، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی تفسیر زمانہ کرتا جائے گا. زمانہ اس کی تفسیر کرتا جائے. کیا مطلب؟ قرآن ایک مجمل ہے، اس کی تفسیر زمانہ جتنی ترقی کرتا جائے گا قرآن کی خود بخود تفسیر ہوتی جائے گی. یہی سورہ رحمان کی آیت، یہ چلے جاؤ، یہ زمین و آسمان کے راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے، چلے جاؤ. تو اس کا مطلب جانے کا امکان تھا، تبھی تو کہا چلے جاؤ، تبھی تو کہا چلے جاؤ. تو آج انسان جا رہا. تو اب ان آیات پر اس زمانے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا، سوچنا بھی ممکن نہیں تھا. بیچارے مشکل سے تو گدھے پر سوار ہوتے تھے. سواری کے لیے گدھے کو قابو کیا تھا، گھوڑے کو قابو کیا تھا، گائے پر، اونٹ پر سوار ہوتے تھے. یہی تھے بس. کشتی پر سوار ہوتے تھے. تو کشتی کا یہ حال تھا. کشتی پر سوار ہوئے، بصرے کی طرف جا رہے تھے بغداد سے. اس میں ایک تاجر بھی تھے، اس کا ایک غلام بھی تھا جو کبھی کشتی میں بیٹھا نہیں تھا. جیسے ہی دجلہ کے بیچ میں کشتی پہنچ، وہ تڑپ کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا. اتفاق سے بہلول بھی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھنے نہیں دیا کشتی والوں کو، چیخ رہا، چلا رہا. بہلول نے کہا چپ ہو جائے. وہ چپ ہو کے نہیں دے رہا. تو اس کے مالک سے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو چپ کر دوں. کہا بڑا لطف ہوگا اگر چپ کر دے، اس لیے سب بے چینی ہے، تڑپ رہا. کہا اچھا تم سب میرا ساتھ دو. کہا اچھا اس کو اٹھا کے پھینک دو. اس کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا.
دریا میں ڈال کے جب وہ ڈوبنے والا تھا نکال کر اب خاموش. تو بہلول سے پوچھا کہ یہ کیا فلسفہ تھا؟ کہا اس کو نہیں پتا تھا کشتی نجات کی جگہ ڈوبونے کے لیے نہیں ہے. اب ڈوبنے کے بعد اسے اندازہ ہو رہا کشتی تو سکون کی جگہ ہے, اب وہ تڑپے گا نہیں. تو جو بیچارے کشتی تک کا یہ حال تھا تو کہاں ان کے ذہن میں تصور جہاز کا, جیپ کا, گاڑی کا وغیرہ کا. تو اس زمانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں. اور حقیقت بھی ہم بھی آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کی مناسبت سے صرف گمان کر سکتے ہیں, چونکہ ہم نے ایک ایسا دور دیکھا کہ انسان آسمان کی طرف جا رہا ہے, تو گمان کر سکتے ہیں کہ واقعا دوسرے سیاروں پر بہت جلد جا سکتا ہے. ہم ان روایات سے بھی استشہاد کر سکتے ہیں کہ ہاں جا سکتا ہے, مگر اس زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں تھا. اس کے باوجود ہم بھی 100% نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال کے بعد آنے والا انسان کہاں ہوگا. نہیں کہہ سکتے, ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال بعد آنے والا انسان کہاں ہوگا, ہم نہیں کہہ سکتے. تو بیچارے 1400 سال پہلے والے کیسے سوچ سکتے تھے کہ اس صدی کا انسان کہاں ہوگا. تو اس بنا پر اب آئیے, چونکہ قرآن کریم کو بے شک حرام و حلال کے سلسلے میں, مکروہ کے سلسلے میں, سنت کے سلسلے میں وہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے, اس لیے کہ براہ راست وہ بھی بہتر سمجھنے والے بہت محدود تھے. اگر سب سمجھتے تو کیوں سورہ واقعہ محمد کی آیت کہتی ہے ماذا قال رسول اللہ آنفا, جبکہ پوچھنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا, جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. پوچھنے والا پوچھ رہا کہ کیا کہا, تو کہنے والے نے نہیں کہا تو بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا یہ بیچارہ ہاں بیٹھا ہوا تو تھا, اب پتھر کے ہوتے ہوئے کوئی ضروری تو نہیں ہے. بہرحال یہ آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے. جواب, اس ناچیز سے آپ کے حسن زن کا شکریہ. آپ کے لطف و عنایات کے سامنے میرا دل جھکا جاتا ہے اور آپ کی مہربانی اور حق جوئی کی ہیبت مجھ پر مسلط ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مکتوب پر, اپنے خط پر نظر ثانی کریں, جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اہل قبلہ نے اہل البیت سے عدول کیا. یہ لفظ زیادہ وسیع استعمال ہو گیا ہے, اپنے حدود سے نکل گیا ہے. اہل قبلہ تو شیعہ بھی ہیں, انہوں نے ابتدا سے آج تک اصول و فروع میں کسی چیز میں اہل البیت کے مسلک سے انحراف نہیں کیا. شیعہ تو مسلک اہل البیت پر عمل واجب سمجھتے ہیں, اور اہل البیت سے عدول رؤسائے ملت نے کیا, پوری قوم نے بھی نہیں. اس قوم پر جو مسلط ہو گئے تھے انہوں نے انحراف کیا. ان کے انحراف کی وجہ سے ظاہر ہے عربوں کا مزاج کیا ہے آپ جانتے ہیں. صدام کی ہلاکت پر جنہوں نے خوشی منائی, اگر یہ صدام چھوڑ دیا جاتا اور حکومت کرتا تو پھر اس کی تصویر حلق کے گلے میں نظر آتی آپ کو. فیصل عراق میں جو حکومت کے لیے لایا گیا, شاہ فیصل وہ نہیں سعودی عرب والا نجیس, شاہ فیصل جو اردن کے شاہ حسین کا بھائی تھا جسے حکومت کے لیے عراق میں بلایا گیا. اس نے حکومت کی, جب حاکم تھا ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے کے گلے میں اس کی تصویر تھی. جب اس کو مارا تو کیسے, اس کی لاش بھی نہیں ملی, ٹرک کے پیچھے باندھ کے بغداد کی گلیوں میں گھمایا کہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ مزاج ہے, اور اب بھی نہیں کرتے. واقعاً ایک دمبے کو ذبح کر رہے تھے, ہم گزر رہے تھے نجف کی جو قصاب کی مارکیٹ میں, ہمارے پاکستان کے ایک اور عالم تھے, ہم گزر رہے تھے, دیکھا دمبے کو ذبح کر رہے ہیں, اس کے پیر بندھے ہوئے نہیں, کھلے ہوئے, ہل کے نہیں دے رہا. تو ہمارے وہ جو طالب علم تھے انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو آقا, ان کے دمبے بھی ایسے ہیں کہ ذبح ہوتے ہوئے بھی ہلتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو باندھے جاتے ہیں پیر, ہلتے ہیں دمبے. عجیب, جب ان کی گردن پر کوئی سوار ہوتا ہے تو ہل نہیں سکتے. یہ آج ان کا مزاج دیکھیں, جو شیوخ شیخ ان کے اوپر سوار ہیں, ان کے سامنے یہ اف کر کے نہیں دے رہے ہیں. آپ یہ غور کیجئے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک, قدیم تہذیب, آدم وہاں اترے, انسانی آبادی کی ابتدا وہاں سے ہوئی, سرندیب میں اترے حضرت آدم, وہاں سے چلے. مگر آدم کے بعد کوئی نبی ہندوستان سے کیوں نہیں آ کے دیا, چائنا سے کیوں نہیں آ کے دیا؟ آپ سوچیں اس پر. اسی خطے سے سارے انبیاء کیوں آ رہے؟ ان خطوں کی سرزمین کی خوبی یہ ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے قبول کرتے ہیں. اس خطے کی خوبی یہ ہے
کہ جب تک اسی قوم سے کوئی نہ آئے سر پر ڈنڈا لے کے، مان کے نہیں دیں گے، نہیں مان کے دیں گے۔ آپ غور کیجئے، اگر ہندوستان میں آ کر کوئی، وہ ہندو شاعر جس نے آقا حسین کو خطاب کیا کہ کاش حسین اگر آپ ہندوستان آتے، واقعاً اگر ایسی صاحب کرامت شخصیت ہندوستان آ جائے، خاتم الانبیاء اگر ہندوستان میں آتے تو ہندوستان میں کیا کرتے؟ خدا کو چھوڑ کے خود سرور کائنات کی پوجا کرتے، خود خاتم الانبیاء کی پوجا کرتے۔ دیکھتے کہ کائنات اطاعت کر رہی ہے، درخت کو بلا رہا یہ شخص، سورج کی طرف اشارہ کر رہا پلٹ رہا، چاند کی طرف اشارہ کر رہا دو تقسیم ہو رہا، فوراً ساری کائنات جھک جاتی۔ وہاں ابو جہل و ابو سفیان، درخت تو آ رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے، سورج پلٹ رہا، یہ ہٹ کے نہیں دے رہے۔ تو میرے عزیز، فلسفہ، اس فلسفے کو قرآن نے بیان کیا کہ اگر ہم اس نبی کو، ایک جگہ سرور کائنات کا ارشاد ہے، انہی میں سے پیدا نہ کرتے تو یہ کبھی نہ مانتے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہے، اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی میں نازل کرتے تو یہ کبھی نہ مانتے۔ فلسفہ یہ ہے، قرآن عربی میں، مگر ہندوستان، پاکستان، غیر ممالک، جہاں جہاں انہوں نے غور کیا، سوچا، سمجھا، سر تسلیم خم کیا، مگر عربوں میں ایسا نہیں ہے، عربوں میں یہ مزاج نہیں ہے۔ اب جب آل سعود کی حکومت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے یہ کتنے مجرم ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں خود 2 مہینے جیل میں رہ چکا ہوں، میں سہ کا آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کیسے ہیں جیل میں، کس طرح سے ہیں جیل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ باہر کسی کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحافی نہیں لکھتے، رشوت ملتی ہے، خطیب بولتے نہیں ہیں، یا خوف کی وجہ سے یا وہاں سے رابطے کی وجہ سے۔ بندگان خدا جب ہٹ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے بے گناہ بے جرم و خطا ان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظام ہے موجودہ جمہوری دور میں، موجودہ آزاد دور میں، یہ نظام ہے۔ آپ مصر میں جا کے دیکھیے، آپ کسی بھی عرب ملک میں جا کے دیکھیے، جو عرب شیخ، شرابی، زانی، کبابی، فاسق و فاجر، جو اس کی زبان سے لفظ نکلے وہ قانون ہے، وہ قانون ہے، وہ قانون سے بالاتر ہے، قانون اس کے نیچے ہے۔ تو اب آپ آئیے، پیغمبر اکرم آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ جواب، اس ناچیز سے آپ کے حسن زن، یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا کہ اہل قبلہ نے اہل بیت سے عدول کیا، یہ لفظ زیادہ وسیع استعمال ہو گیا۔ اہل قبلہ تو شیعہ بھی ہیں، انہوں نے ابتدا سے آج تک اصول و فروع کسی چیز میں اہل بیت کے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔ شیعہ تو مسلک اہل بیت پر عمل واجب سمجھتے ہیں، اہل بیت سے عدول رؤسائے ملت نے کیا، جبکہ نص کے ہوتے ہوئے صاف صاف تصریح خلافت و امامت کے متعلق ہوتے ہوئے امیر المومنین کو حق خلافت سے محروم کیا گیا، اور اصول و فروع میں اہل البیت کو چھوڑ کر دوسرے کو مرکز بنائے گئے، اور کتاب و سنت کی مسالے کے لحاظ سے تعویلیں کی گئی۔ امامت ائمہ سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع میں بھی ان سے علیحدگی، جب اصول میں آپ نے اہل البیت کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسروں کو آگے کیا، تو اب مجبور تھے کہ فروع میں بھی جن کو آگے کیا ہے انہی کی بات مانے۔ اصول میں جب علی اور اولاد علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا تو اب فروع میں اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا آپ کو پڑھنا۔ غور کیجئے، کسی نے نہیں، بخاری نے، مسلم نے، کسی نے نہیں لکھا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں تراویح نامی کوئی نماز تھی۔ حاکم وقت کو پسند تھا کہ مسلمان، جیسے اب یہاں کا نظام کیا، امریکن اور یورپین نظام کیا، نوجوان طبقہ جب جوش میں آتا ہے اور حکومتوں کے خلاف اٹھتا ہے تو وہ پھر حکومت کرنے نہیں دیتا، تو ان کو کھیل پر لگا دو۔ یہاں کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ ان کو کھیل پر لگا دو، ہر وقت کھیل پر لگا دو، کھیل پر لگے رہے۔ ورلڈ ہو رہا امریکن یا کینیڈین، مگر کہتا ہے ورلڈ مقابلہ ہو رہا، یعنی بچوں کو کھیل پر لگا دو۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا، تو ابھی یہ بیدار نہیں ہوئی، انہیں نماز پر لگا دو۔ تراویح نام کی کوئی نماز سرور کونین نے نہیں پڑھی، نہیں تھی سرور کائنات کی زندگی میں۔ پھر سنت نماز کو سختی سے منع کیا کہ جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ کس نے؟
حکومت وقت نے مسلمانوں کو ایسی چیز پر لگا دیا کہ کوئی اگر کہہ بھی دے دیکھو غلط ہو رہا تو وہ کہے دیکھو نماز کو غلط کہہ رہا، یہ نماز کو غلط کہہ رہا۔ اب وہ سیدھا سادہ مسلمان جو واقعا سمجھ رہا کہ نماز ہی تو ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ نماز درست ہے، مگر اگر خدا نے کہہ دیا صبح کی 2 رکعت ہے اور میں نماز پڑھے جا رہا ہوں کہ نماز ہے، 2 رکعت فرض ہے، میں فرض کی نیت سے اگر 2 کے بجائے 3 پڑھوں گا تو بدعت ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ جو حکم خدا ہے اس کے اطاعت عبادت ہے، حکم خدا کے خلاف عبادت کے نام سے جو انجام دیں گے وہی تو بدعت ہے۔ تو اب خاموش مسلمان لگا دیا، ذہین شخص تھا، ظاہر ہے اس کے سامنے اولاد آدم کا دشمن آ کے اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے۔ بہرحال اب آپ غور کیجئے، یہ دیکھیں، سمجھتے کہ اہل البیت سے عدول روسائے ملت نے کیا، جبکہ نص کے ہوتے ہوئے صاف صاف تصریح خلافت و امامت کے متعلق ہوتے ہوئے امیر المومنین کو حق خلافت سے محروم کیا گیا، اور اصول و فروع میں اہل البیت کو چھوڑ کر دوسرے مرکز بنائے گئے، اور کتاب و سنت کی مسالے کے لحاظ سے تعویلیں کی گئی۔ امامت ائمہ سے عدول کرنا ہی سبب ہوا کہ فروع میں بھی ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ قطع نظر کیجئے، چلیے میں نے آج تک جتنے خطوط، جتنی آیات، جتنی روایات خود آپ کی کتابوں سے پیش کی، ان سب سے قطع نظر کیجئے، ان سب سے صرف نظر کیجئے، ان سب کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیجئے۔ آئیے پھر بھی آپ مگر کہہ کے آ جائیے، مگر آپ ان سب کو چھوڑیے، قطع نظر کیجئے ان نصوص و ادلہ سے جن سے اہل البیت سے تمسک کرنا واجب ثابت ہوتا۔ صرف اہل البیت کے علم و عمل اور تقوی کو دیکھیے۔ امام اشعری اور ائمہ اربعہ کے امام اشعری عقیدے میں، عمل میں ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، احمد ابن حنبل، کیا احمد ابن حنبل سے بھی کم تھے میرے امام محمد باقر؟ کیا امام مالک سے کم تھے امام باقر؟ کیا ابو حنیفہ سے کم تھے امام باقر؟ کیا محمد ابن شافعی سے کم تھے امام جعفر صادق؟ ان کو سامنے کر کے ان کو پیچھے کیوں ہٹایا گیا فروع میں؟ صرف ان کے عمل اور ساری روایت و آیات کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ یہ جو ہم زمان تھے اس زمانے کو دیکھیے کہ اہل البیت میں سے ایک فرد موجود، علم رسالت کا معدن موجود، وارث علم رسالت موجود، علم میں، حلم میں، زہد میں، تقوی میں ایک فرد خاندان رسالت کی موجود، اس کو چھوڑ کے ان کے مقابلے کی ایک فرد کو کیوں سامنے لایا گیا؟ کیوں اس کی تخلیق کی گئی؟ بس یہی دیکھیے امام اشعری اور ائمہ اربعہ کے مقابلے میں ان کی کیا کمی پائی گئی کہ اطاعت و اتباع کے معاملے میں اہل البیت پیچھے کر دیے گئے اور یہ افراد قابل ترجیح سمجھے گئے۔ کون سا محکمہ انصاف ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اہل البیت سے تمسک کرنے والے، ان کی ہدایات پر چلنے والے گمراہ ہیں؟ اہل سنت کے لیے ایسا فیصلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ جیسا عالم ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ سوال شین۔ اب میں معاف کیجئے گا، چھٹی نہیں ہے آپ کی کل، میں آپ صلوات نہیں بھیج رہی جس کی وجہ سے مجھے احساس نہیں ہوا، اب بس معذرت خواہ ہوں، صرف یہ خط پڑھتا ہوں، اس کے بعد کل اصل گفتگو ہماری اس 11 تقاریر کا مجموعہ کل ہے۔ کیوں؟ خط دیکھیے گا، بس اس خط کو پڑھ کے 2 جملے مسائل کے۔ مکتوب نمبر 10، واقعہ یہ ہے کہ پیروان اہل البیت کو از روی عدل و انصاف گمراہ کہا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ائمہ اہل البیت دیگر ائمہ سے لائق پیروی اور اقتداء ہونے میں کسی طرح سے کم تھے۔ جس طرح ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کر کے انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ائمہ اہل البیت کی پیروی کر کے بھی بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں کہ ائمہ اہل البیت بنسبت ائمہ اربعہ وغیرہ کے اتباع اور پیروی کے زیادہ سزاوار ہیں، اس لیے کہ ائمہ اثنا عشر 12 امام کا مسلک اور مذہب، اصول اور فروع سب میں ایک ہے، ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں، سب کی نگاہ ایک ہی مرکز پر مرکوز ہوئی اور اسی پر سب کے سب متفق رہے، برخلاف ائمہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہمی اختلاف دنیا جانتی ہے۔ ابو حنیفہ، امام مالک ابو حنیفہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جب ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ فتنہ گیا دنیا سے۔ عجب ہے یہ،
امام مالک کو امام محمد ابن ادریس شافعی مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے آج دیوبندی بریلوی کو مسلمان نہیں سمجھتا، بالکل یہی حالت تھی وہاں. تو اب 12 امام ایک طرف، یہاں ایک طرف، چونکہ ابو حنیفہ ایک طرف ہے، سب کے سب متفق نہیں کہ آپ 4 ایک طرف کر دیں، نہیں، یہاں ایک طرف، وہاں 12 ایک طرف. تو لکھتے ہیں کہ اسی پر سب کے سب متفق رہے، برخلاف ائمہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہمی اختلاف دنیا جانتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 12 شخص غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، ایک رائے قائم کریں، اور ایک اکیلا شخص دوسری رائے قائم کرے، تو اس 12 کے متفقہ فتویٰ کے مقابلے میں اس ایک اکیلا کا فتویٰ کوئی وزن نہیں رکھتا. یہ علامہ سلیم البشرا کا، اس میں تو کسی منصف مزاج کو عذر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک بات ہے، ناسبی خیال کے لوگ آپ لوگوں کے مذہب کو مذہب اہل البیت ماننے میں تعمل کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے چل کر اس پر روشنی ڈالیں کہ مذہب تشیع ہی مذہب اہل البیت ہے، انہی حضرات سے ماخوذ ہے. فی الحال میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت علی کی امامت و خلافت پر جن نصوص کے مدعی ہیں وہ نصوص صاف ذکر فرمائیں. جن پر آپ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت پر نص موجود ہے، یعنی صاف پیغمبر کی گفتگو سورج کی طرح، جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو اسے نص کہا جاتا ہے. جس روایت میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو صریح نہیں ہے، نص نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اس خط میں 2 چیزیں لکھی ہیں. اب میں نے اس لیے کہا کہ میری سابقہ ساری گفتگو مقدمہ تھی اصل اس گفتگو کے لیے جو اب اس خط کا جواب دیا جائے گا. خط میں لکھا کیا کہ آپ کے مکتب تشیع کو ناسبی فکر کے لوگ مکتب اہل البیت نہیں سمجھتے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ ہی کا مذہب ہے اہل البیت ہے. ایک بات، اس کو ثابت کرنے سے پہلے یہ ثابت کیجئے کہ علی کی خلافت و امامت کے بارے میں باقاعدہ نص صریح ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے. تو ظاہر ہے ہماری ساری محنت اسی کے لیے تو تھی. اب وہ گفتگو کل ہے. آج ظاہر ہے 10 بج گئے، معذرت خواہ ہوں آپ سے. اب یہ گفتگو کل ہے تو انشاءاللہ یعنی گویا یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری 11 تقاریر ایک طرف اور ہماری کل کی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل کی تقریر ایک طرف، اس لیے کہ ہماری 11 تقاریر کا محنت کا نتیجہ کل ہی ہے. اسی میں جو آغا نے اس خط کے جواب پہ لکھا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بس ایک صلوات بھیجیے گا. جی ہاں، مکتب اہل البیت ہی کی اتباع اور انہی سے تمسک کو قرآن کریم نے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا، اور انہی کی سیرت، انہی کے کردار کو مذہب قرار دیا. چونکہ یہی مکتب، یہی مذہب، جیسا کہ 100 راویوں کے ناموں میں سے میں نے تقریباً 20 راوی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ان 20 راویوں کی سیرت، کردار، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سارے کے سارے جو کچھ آج فقہا کے پاس ہے یہی ائمہ کے اطاعت کرنے والوں کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا ہے. تو آج جو کچھ بھی ہے یہ مکتبہ اہل البیت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مکتبہ اہل البیت ہے. مکتبہ اہل البیت، اس پر دلیل، اس پر ثبوت انشاءاللہ کل کی ہماری گفتگو میں. میرے عزیز، چونکہ آج اصل میں مشکل دیکھیے آدھا حال بھی نہیں ہے. آج کل کے مجمع کے اعتبار سے، آج کا مجمع مومنین کا کل کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں ہے، کل کا آدھا بھی نہیں ہے. اور جبکہ میں نے عرض کیا کہ ہم 1 محرم سے 10 محرم تک سمجھتے ہیں غم ہے. آپ خود سوچئے 10 محرم تک سب موجود ہیں، درستے کی پیاسے ہیں، درستے بھوکے ہیں، مگر ہیں تو صحیح خیمے میں باب الحوائج، خیمے کے دروازے پر. شہزادیوں کو کوئی فکر نہیں ہے. عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہے. مصیبت تو آج سے شروع ہے، یعنی ظہر عاشور سے شروع ہے. آج شہزادیاں لاوارث ہو گئی ہیں، آج شہزادیاں تڑپ رہی ہیں کربلا میں. بس 2 جملے مصائب کے میرے عزیز اہل حرم کے سلسلے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد التماس دعا. یقیناً آپ کا ذہن اب کربلا کی طرف مڑ رہا ہے، اور کربلا واقعاً جب
لوگ بصرے سے، سامرہ سے، بغداد سے پیدل چل کے آتے ہیں. اگر آپ صرف راستے میں کھڑے ہو کر دیکھیں ان ضعیف عورتوں کو جو بڈھی ہو گئی ہیں، مگر چونکہ پیدل چلنے کا جو ثواب لکھا گیا ہے روایات میں کہ حسین کی زیارت کے لیے جو شخص پیدل چلے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تو اس کی وجہ سے لوگ بصرے سے پیدل چل کے آتے ہیں. لوگ مراجع مجتہدین 90 سال کی عمر تھی آیت اللہ سید محمود شاہردوی کی، 90 سال کی عمر تھی، ہاتھ میں عصا لیے ایک ہفتہ پہلے نجف سے نکلتے تھے روتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے نجف سے نکلتے تھے عاشور کی زیارت کے لیے کربلا. عزیزو جی ہاں، کیوں نہ ہو اس حسین کی زیارت کی فضیلت، ایک قدم کی زیارت، ایک قدم زیارت کے لیے اٹھنے والا کئی حج کا ثواب کیوں نہ ہو. اس لیے کہ سرور کائنات آقا عبداللہ الحسین کی زیارت کا ثواب جب بیان فرما رہے تھے تو پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری نے سرور کونین سے اس کی پوری وضاحت چاہی تھی. آئیے آج کی شب کی مناسبت سے صرف چند جملے. خیمے جل چکے ہیں. میں نے پرسوں کسی مومن کے گھر کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں میں اس جملے کو. خیمے جل چکے ہیں. 48 معصوم بچے، کم سے کم 48 معصوم بچے خیموں کے جلنے کے بعد منتشر ہو گئے ہیں. کون ہے ان خوف زدہ بچوں کو جمع کرنے والا؟ ایک علی کی بیٹی زینب ہے. حضرت ام کلثوم سے کہا ہے کہ ام کلثوم بہن اب تم کھڑی رہو، اب تم حفاظت کرو، تم عباس بن کے حفاظت کرو، میں حسین بن کے ان بچوں کو جمع کر کے لاتی ہوں. اب جو کھو گئے تھے، جو منتشر ہو گئے تھے، آپ یہ ذہن میں رکھیں. آقا امام حسن مجتبی کے فرزند حسن مثنی جنہوں نے حضرت فاطمہ صغرا آقا امام حسین کی بیٹی سے شادی کی، جن سے آقا امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ جن والدہ ہیں، جن کی امام زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ نے امام حسن مجتبی کی بیٹی سے، اور پھر آقا امام حسن مجتبی کے والد نے حسن مثنی نے آقا امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا سے شادی کی. یہ حسن مثنی بچے کیسے تھے؟ یہ زخموں سے چور ہو گئے تھے. دشمن یہ سوچ کے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، مگر چونکہ ان کی والدہ کا قبیلہ آ کے اٹھا کے اس کو زخمی حالت میں لے کے گیا تھا. 2 سال کے بعد انہیں علاج کر کے جب یہ ٹھیک ہوئے، 2 سال کے بعد ان کو مدینہ روانہ کیا. اسی طرح سے بہت سے معصوم بچے کھو گئے تھے، نہیں ملے. ان میں سے ایک بچے کا واقعہ علامہ مرزا نے نفائس الاخبار میں لکھا. عجب اس بچے کے واقعے سے، اس ہولناک منظر کو آپ دیکھیے کہ ایک بچہ تقریباً 7 سال کا یا 6 سال کا تھا، سرور کائنات کی آل پاک کا. اس ہولناک خیموں میں آگ لگنے کے بعد جب بچے منتشر ہوئے ہیں تو یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ نکلا ہے صحرا سے، نکل کے کسی کھیت کے کنارے جا کے گر پڑا ہے، اور گرنے کے بعد یہ بے ہوش ہوا ہے. 3 دن کے بعد ایک چرواہا وہاں سے گزرا ہے بکریوں کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت و نوجوان بالکل معصوم بچہ گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے. اس کو اٹھا کے بچے کو لے کے اپنے گھر لے کے گیا. ہوش میں نہیں تھا، گھر لے کے گیا، اس کے منہ میں پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا اس کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو دہشت تھی آنکھوں میں، خوف تھا آنکھوں میں. سہما ہوا بچہ. اس نے چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. بولا نہیں. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کچھ نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا. اسے پانی مزید پلایا، ہوش آیا، کھانا کھلایا. یہ اٹھا. اٹھنے کے بعد ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف غور سے دیکھ رہا. اجنبی جگہ ہے، اور لوگ ہیں، نہ یہاں ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. 7 سال یا 6 سال کا معصوم بچہ ہے. اس سے پوچھتے رہے مگر اس نے بتا کے نہیں دیا. اس بچے نے کچھ بھی نہیں بتایا. تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، وہاں کیسے تم پڑے رہے، کچھ بھی بتا کے نہیں دیا. 7 سال تک اس عرب کی بکریاں چرائی. 7 سال تک. 7 سال کے بعد جب یہ 14 سال کا ہوا، جب یہ جوان ہوا 14 سال کا جب ہوا، ایک رات کو یہ عرب منتظر تھا. آدھی رات تک یہ آیا نہیں، منتظر تھا انتہائی غصے کی حالت میں کہ یہ گیا کہاں، میری بکریوں کو لے کے گیا تھا، آیا کیوں نہیں. تڑپ رہا تھا.
آئے تو میں ماروں گا، یہ کہیں سو گیا ہوگا اور میری بکریاں بیڑیا کھا گیا ہوگا۔ یہ پورا واقعہ علامہ مرزا نے نفائس الاخبار ان کی پہلی جلد میں دیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ عالم جلیل القدر لکھتے ہیں جب نصف شب کو بکریوں کو لے کر آیا تو یہ آگے بڑھا، اس نے اسے 2-3 تھپڑ مارے اور کہا کہ تو کہاں گیا تھا؟ مر گیا تھا؟ آدھی رات تک میں تڑپتا رہا، میں انتظار کرتا رہا۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا 14 سال کا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا میں نہیں سویا تھا، بیڑیا آیا تھا اور بیڑیے سے بکریوں کو بچانے کی خاطر میں نے بکریاں بچائیں اور بکریاں بیڑیے کو دیکھ کے منتشر ہو گئی تھی، ان کو جمع کرنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے، مگر اس نے مان کے نہیں دیا۔ 2 تھپڑ 3 تھپڑ مارے اور بچہ تڑپ کے زمین پر منہ کے بل گرا، منہ کے بل گر کے زمین مٹی کے اوپر تھکا ہوا بچہ مٹی کے اوپر سر رکھ کے رو رہا تھا۔ یہ آرام سے جا کے سو رہا ہے، بکریاں باٹ میں رکھی اور جا کے سویا۔ سونا کیا تھا؟ ابھی اسے نیند آئی ہی تھی، وہی شہزادی آئی جو بچوں کے لیے مدینے سے نکلی تھی، خواب میں آ کے کہا تو نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ جیسے ہی شہزادی زہرا کو اس نے خواب میں دیکھا، روتی ہوئی آ کے فرماتی تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ تو یہ تڑپ کے اٹھا اور اٹھ کے دوڑ کے آیا۔ ابھی جب آیا تو بچہ اسی طرح سے تھکا ہوا مٹی کے اوپر سر رکھ کے روتا ہوا، اس کو اٹھایا، اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اور صاف کرنے کے بعد کہا خدا کے واسطے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اب آپ غور کیجئے، بس صاحبان اولاد میری ماؤں بہنوں کے لیے بچے نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے مارو گے تو نہیں، مجھے مارو گے تو نہیں اگر میں بتا دوں؟ اس نے قسمیں کھائی میں نہیں بتاؤں گا، تم بتاؤ کون ہو؟ جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر رحم کے آثار دیکھے تو بچہ پھر بھی سہما ہوا، 7 سال کے بعد بھی سہما ہوا۔ بچے نے کہا اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو مجھے قتل نہیں کرو گے تو میں تجھے بتا دوں گا۔ کہا نہیں میں قتل نہیں کروں گا۔ کہا میں زہرا کی اولاد سے ہوں۔ جیسے ہی کہا میں زہرا کی اولاد سے ہوں، قدموں پر سر رکھا اور کہا اے زہرا کی اولاد کیوں مجھے تو نے گناہگار کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارباب اعضاء یہ صرف ایک بچے کا واقعہ ہے، مگر جب 48 بچے تھے، جب شہزادی نے زندان شام میں جا کے گنا تھا تو 3 بچے رہ گئے تھے۔ یہ سارے بچے کہاں گئے؟ زہرائے مرضیہ کے سارے بچے کہاں گئے؟ بس جب آج کے دن جب صاحبان اہل بیت علیہ السلام اہل حرم کو کوفے کی طرف روانہ کرنے کے لیے ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اسیران آل محمد کو تیار کیا جائے، اور جب آقا زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی تھی، شہزادی زینب سامنے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ شہزادی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ جب زینب کے سر سے چادر لٹ جائے تو اب شہزادی کس سے کیا فریاد کر سکتی ہیں؟ اب جب سواری تیار ہوئی، آقا زین العابدین کو سب کو سوار کیا، اب جب شہزادی کے پاس آئے تو شہزادی نے کہا خبردار فضا آئی، شہزادی میں کنیز ماں کی کنیز موجود ہوں، کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ مگر یہ کہ شہزادی نے خود جب سواری کے قریب آئی ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ سواری خود زمین پر بیٹھ گئی، مگر جب ابن سعد نے کہا آل رسول کو مقتل سے نہیں گزارنا، اس لیے کہ مقتل سے گزارو گے تو یہ فریاد کریں گے اور پھر ہمیں دیر ہو جائے گی، تو شہزادی زینب نے پیغام بھجوایا ابن سعد اگر تو نے میرے جوانوں کو قتل کیا ہے، میرے حسین کو ذبح کیا ہے، تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو ہمیں مقتل سے گزارو، مقتل سے لے کے جاؤ، ایک دفعہ حسین کو دیکھنے دو۔ اب جب شہزادی نے یہ خواہش کی تو مقتل کی طرف سے، جیسا کہ اس نے حمید ابن مسلم نے بھی کہا، مقتل کی طرف سے اہل بیت کو گزارا، اور جیسے ہی آقا ابا عبداللہ الحسین کی پامال شدہ لاش کے پاس آئے ہیں تو امام زین العابدین سواری سے اپنے آپ کو گرایا ہے اور گئے ہیں جا کر آقا ابا عبداللہ الحسین کی کٹی ہوئی گردن کو زانو پر رکھا، آواز دی بابا۔ اب جب زین العابدین نے آواز دی، شہزادی زینب سواری سے اتری، قریب جا کے دیکھا زین العابدین کی حالت بدل گئی ہے، تو شہزادی زینب کی ذمہ داری تھی کہ زین العابدین کی حفاظت کرے۔ شہزادی زینب نے
آقا زین العابدین کو گلے سے لگایا، میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، اے نوح سفینہ نوح نجات دینے والے، اے آل محمد کے نوح، اگر آپ بابا کو دیکھ کر تو اب آقا زین العابدین نے پھوپھی اماں سے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے فرمایا، پھوپھی اماں مگر آپ دیکھ رہی ہیں بابا کو کہ جس کا باپ اس طرح سے شہید ہو اور جوان بیٹا اس طرح سے قیدی ہو جو باپ کو کفن بھی نہ دے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔